ہمارے بچے سیم ہیں لیکن وہ کسی دادی یا نانی کے پاس بیٹھ کے 10 منٹ کنورسیشن ہولڈ نہیں کر سکتے. سو دا پرابلم از ناٹ ود دا چلڈرن, دا پرابلم از ود دا انوائرمنٹ. یہاں پر یہ جو جنریشنل ٹراما ہے اس کو ٹرانسفر کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لڑکوں کے بس پیدا ہونے پہ پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے بیٹا پیدا ہوا, اس کے بعد ان بیچاروں کے لیے لائف اتنی میزریبل ہوتی ہے نا, دے آر constantly controlling their decisions. ایک تو وہ اتنا ضد کہاں سے آتی ہے, ضد کیسے ڈیولپ ہوتی ہے بچے میں, اس کو کیسے مینیمائز کیا جا سکتا ہے, اور سیکنڈلی یہ جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے؟ ایکسپیکٹیشن ورسز آپ کی سپورٹ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سوشلی بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے, پرووائڈ دیٹ سپورٹ. آپ نان ججمنٹل وے میں اس کو ایسی سچویشن سے اس کو ایکسپوز کروائیں. اگر کوئی بچہ اتنا انٹریکٹیو نہیں ہے تو should we give him that space, یا پھر اس کو مولڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, he should be that interactive. میڈیکل کالجز میں لڑکیاں ہیں, انجینئرنگ کالجز میں لڑکیاں ہیں, آئی ٹی میں لڑکیاں ہیں. کیا لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈم پیدا کیا ہے؟ This thing for me, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ this thing, موبائل فون, ٹیبلیٹس and this stuff, یہ بچوں کے اندر ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے. something I have felt. مجھے ایک حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک ماں یا ایک باپ کہے کہ بچہ بات نہیں سنتا, ہاؤ کم بچہ بات نہیں سنتا؟ وہ بچہ ہے, وہ آپ کا بچہ ہے اور آپ کی بات نہیں سنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے اس کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ سنے, یا پھر آپ کا تعلق نہیں. ناظرین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے, بیسکلی جو موضوع ہے, میں ایز اے کیوریوس پرسن خود یہ چیزیں چاہتا ہوں کہ نہ صرف مجھے کچھ چیزوں کا علم ہو اپنی لائف اور اپنے کانڈکٹ کو بہتر کرنے کے لیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی انٹرسٹ مجھے اس میں میرے پچھلی کچھ کام کے حوالے سے فیل ہوا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں جن کو میں نے بہت سپرفیشلی ٹچ کیا تھا. اس حوالے سے ایک ایسا موضوع کہ جو بچے دیکھے, ہم سب پہلے بچے تھے, اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑے ہوئے ہیں, لیکن ہر گھر میں ویسے بھی بچے ہوتے ہیں. آئی آلسو ہیو نیسز اینڈ نیفیوز. ایک پیٹرن دیکھتے ہیں جو کہ ہم اپنے بچپن اور ان کے بچپن کے اندر ایک بہت واسٹ ڈفرینس دیکھتے ہیں. مے بی ایک اس کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا جنریشنل گیپ ہے, لیکن اٹس اے ویری ٹیکنیکل موضوع, بہت ٹیکنیکل ٹاپک ہے, اور اس پہ ہمیں ایک ایکسپرٹ اوپینین بھی چاہیے. اس حوالے سے آج میں نے اسٹوڈیو میں دعوت دی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار بینگ ہے. میں سامنا ملک جو کہ ایک لائف کوچ ہیں, ایک تھراپسٹ ہیں, بیسکلی کپل تھراپی ان کی جو بیسک نیش ہے وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا سوشل میڈیا کے اوپر جو کام ہے وہ بھی بہت ماشاء اللہ بہت اچھا کام ہے. اس حوالے سے میں ڈائریکٹلی آپ کو ایک سب سے پہلے جو انٹروڈکٹری طور کے اوپر پوچھوں گا کویسچن, وہ یہ ہوگا کہ مجھے ذاتی طور کے اوپر بھی اور آپ نے بھی اور ہم سب فیل کرتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا جنریشنل گیپ, کہ ہم اپنی بچپن میں کسی اور طرح سے ہم نے اپنی زندگی گزاری. میں بھی ایک ملیلین ہوں, میں بھی آپ بھی ایک ملیلین ہیں, تو مطلب یہ کہ جو جین زی ہے ان کا جو بچپن ہے بالکل ڈفرینٹ ہے بیکاز آف ٹیکنالوجی. یہ تو ایک فیکٹر ہمیں لگتا ہے, لیکن کیا انسان تو وہی ہے, انسان تو ایٹ دا اینڈ وہی رہتا ہے, اس کی نیچر بھی وہی رہتی ہے. تو کیا ان چیزوں کا امپیکٹ انسان کی مکمل نیچر کو بدلنے کے اوپر بھی کارگر ہوتا ہے؟ کیا یہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں؟ First of all, thank you so much for having me over and inviting me. So it's an honor for me, honestly, because it's my very first podcast from any digital platform. So I'm really grateful for that and excited as well. So آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. دیکھیے, میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھوں گی, وہ یہ آپ کے سوال پہ سوال پوچھوں گی کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ اردو اسپیکنگ فیملی میں گرو کرتا ہے تو وہ کون سی زبان بولتے ہوئے بڑا ہوتا ہے؟ آف کورس اردو. ٹھیک ہے. اگر ایک بچہ پنجابی اسپیکنگ فیملی میں ہوگا وہ پنجابی بولے گا, انگلش اسپیکنگ فیملی میں جائے گا وہ انگلش بولے گا. اب ڈفرینس کیا ہے؟ نیچر تو سیم ہے نا. وائی دوز چلڈرن آر اسپیکنگ ویری ڈفرنٹ لینگویجز ہیونگ دا سیم نیچر ایز وی آر سیئنگ کہ ہم سب انسان ہیں. I think this is the answer. That's correct. That's correct. Absolutely. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک یونیک ٹیمپرامنٹ کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہم میں سے ہر انسان انڈیویجولی یونیک ہے. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم سب کے فنگر پرنٹس تک یونیک ہیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کسی بھی انسان کی آنکھوں کا ایگزیکٹ کلر سیم نہیں ہے. ہم میں سے ہر انسان کا, یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, ہمارے بال ہم کہہ سکتے ہیں جی سلکی ہیں, اسٹریٹ ہیں, کرلی ہیں, لیکن کسی بھی ایک انسان کے بالوں کا ٹیکسچر ایگزیکٹلی کسی دوسرے انسان کے جیسا نہیں. دس از ہاؤ یونیک وی آر. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے, آپ دیکھیں کہ ایون آئیڈینٹیکل ٹوئنس میں بھی کچھ نہ کچھ ڈفرینسز ہوتے ہیں. کسی دو انسانوں کی, مطلب آپ کے جیسا کوئی دوسرا انسان اس دنیا میں کبھی تھا نہ ہے اور نہ کبھی آئے گا. دیٹ از ہاؤ یونیک وی آر. ایٹ دا سیم ٹائم جو چیز ہمارے ارد گرد جو ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرتی ہے, ہمارے ٹیمپرامنٹ اپنی جگہ پہ یونیک ہے. یعنی ایک ہی انسان ایک ماحول میں رہتے ہوئے اس سے بہت ڈفرینٹ امپیکٹ لے سکتا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ماحول کا ہمارے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جس طرح سے میں نے آپ کو زبان کی بات بتائی ہے کہ اگر ہم جس ماحول میں ایک بچہ رہتا ہے اس کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. صحیح. یہ تو میں ایک ایکسٹرنل لینگویج ہم جو بولتے ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں. ہماری ایک انٹرنل لینگویج بھی ہوتی ہے وچ وی اسپیک ان آور مائنڈ, یو نو, جس کی بیسس پہ کچھ لوگ اپنے ساتھ بہت کائنڈ ہوتے ہیں, کچھ لوگ بہت ہارش ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ کمز فرام دیئر پیرنٹس, دیٹ کمز فرام دیئر environment. Again, کچھ لوگ اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں. Let's say if you grew up in a culture جہاں پہ آپ کو بہت نیگیٹو باتیں بولی جاتی تھی, so you can internalize it کہ I am like this, میں برا ہوں, میں نکما ہوں, میرے میں کچھ اچھا نہیں ہے. اور یو کین ایکسٹرنلائز اٹ. ایکسٹرنلائز میں یہ ہوگا کہ آپ اسی چیز کو دوسروں کے اوپر کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. سو اسی طرح سے ہمارا جو ماحول ہے, جیسے آپ نے کہا آپ ملینیل ہیں, بالکل میں بھی ملینیل ہوں, میرا بیٹا جین زی ہے, میری بیٹی جین الفا ہے. سو آئی کین سی دیٹ ڈفرینس. آل دو اگین میرے دونوں بچے میرے بچے ہیں, وہ اسی ہاؤس ہولڈ میں پلے بڑے ہیں, لیکن ان دونوں کی پرسنالٹی میں بہت فرق ہے. اب میں کہہ سکتی ہوں کہ جی میں تو سیم ماں ہوں, نہیں, میں سیم ماں نہیں ہوں. دا مسٹیکس آئی میڈ ود مائی فرسٹ ون, آئی ڈنٹ میک دوز مسٹیکس ود مائی سیکنڈ ون. سو آئی واز این ایوالوڈ پرسن ود مائی ڈاٹر, دین آئی واز ود مائی سن. سی, تو ماحول جو ہے اس کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اب اگر جیسے میں اپنے ماحول کو دیکھوں, مجھے لگتا ہے کہ میری جنریشن کے جو دوسرے لوگ ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آپ ملینیل ہیں, مجھے دوسرے ملینیلز اپنے سے بہت ڈفرینٹ لگتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اپنا جو تعلق ہے, میرا جو ارلی چائلڈہڈ ہے وہ ایک گاؤں میں نے گزارا, بہت چھوٹے گاؤں میں. وہ گاؤں بھی نہیں ہم اس کو کہہ سکتے, ایک چھوٹا سا ڈیرا جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ بہت کم لوگ رہتے ہیں, ہماری زمینیں تھی اور پھر وہاں پہ مزارے تھے. اب میں نے اپنے گریٹ گرینڈ پیرنٹس کو بھی دیکھا ہوا ہے. میرے جو پیٹرنل سائڈ سے میرے فادر کی جو دادی اماں تھی, جو ان کی نانی اماں تھی, ان کے نانا ابو, اینڈ آئی ہیو ویری ویوڈ میموریز ود دیم. سو میرا بچپن آپ سمجھ لیں کہ ایک صدی پیچھے ہے. جو میری جنریشن کے دوسرے لوگ تھے ان سے بہت مختلف تھا, کیونکہ وہاں پہ اس طرح سے فیسلٹیز نہیں تھی, بہت ایک الگ سے ایک جزیرہ سمجھ لیں اس طرح سے تھا. سو میرا سوشلی بہت ایک رچ انوائرمنٹ میں میری جو آپ سمجھ لیں کہ بچپن گزرا, پھر لوکل ٹریول کرنا, بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو بہت یونیک ہیں دوسرے لوگوں سے, اور ان چیزوں نے مجھے شیپ کیا into the person I am. You know, بہت ساری میری اسٹرینگس اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی. لائک when I interact with people, be it anyone, literally, I don't have any kind of anxiety talking to people. I feel excited about meeting new people, talking to new people. So بہت ساری ڈفرینٹ, کیونکہ جنریشنز جیسے اب اگر میں نے اپنے گریٹ گرینڈ پیرنٹس کو دیکھا ہے, سو ان کا پرسپیکٹو بھی مجھے ملا وہاں سے. سو till now, like we have a lady in our family who is around 100 years old who can hardly speak now. So وہ جب بھی میری مدر سے ملتی ہیں, she would say کہ آمنا نو میریاں دعاواں لگ گئی ہیں. سو یو نو دیر آر سو مینی پیپل ان مائی لائف جو کہتے ہیں کہ اس کو میری دعائیں لگا, کیونکہ بچپن میں ان کو دبایا کرتی تھی اور ایک بڑوں کے ساتھ وہ تھا. اب ناؤ سی, ہمارے بچے سیم ہیں, لیکن وہ کسی دادی یا نانی کے پاس بیٹھ کے 10 منٹ کنورسیشن ہولڈ نہیں کر سکتے. سو دا پرابلم از ناٹ ود دا چلڈرن, دا پرابلم از ود دا انوائرمنٹ. لائک دا جنریشن, اوکے, جو جنریشن تو بالکل ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایوری ون از یونیک, لیکن یہ چیز ہم اس سوسائٹی میں اکنالج نہیں کرتے. مطلب ہمارے سارے سسٹم اتنے روبوٹک ہیں, ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم جائیں, سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانکتے ہیں. وی پینٹ ایوری ون ود دا سیم برش. آل دو یہ چیز جاننے کے باوجود کہ ہر ایک یونیک ہے, اس کو یونیکلی ہی ٹریٹ کرنا چاہیے نا. تو پھر یہ ہم اتنی یہ جو ڈفرینس ہے اس کو تو ہم اکنالج ہی نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, انسان, مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک بہت روبوٹک لائف گزار رہے ہیں. جب انسان اپنی ذات کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, سالیٹیوڈ از سم تھنگ ویئر یو لرن اباؤٹ یور سیلف, ویئر یو لرن اباؤٹ یور کریٹر, اینڈ ویئر یو لرن اباؤٹ ادر پیپل. آپ جب ہمارا آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایک روبوٹک لائف گزار رہے ہیں, ہم ایک ایسی لائف گزار رہے ہیں, ایک اسٹینڈرڈ جو ہمارے لیے سیٹ کر دیا گیا سوسائٹی سے کہ اتنی ایج میں بچے نے اسکول جانا ہے, یہ والا اسکول اچھا ہے, انگلش اسپیکنگ بیٹر ہے, یو نو, بہت ساری اس طرح کی چیزیں. اب جیسے میں تو لائک آف کورس لائک آئی ایم اے ہوم اسکولنگ مدر, میرا بیٹا ابھی تک اسکول نہیں گیا, میری بیٹی اسکول نہیں جاتی ہے, میں ان کو خود ہی سے پڑھا رہی ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ جب ہم اتنے زیادہ یونیک ہیں تو پھر ایک ہی ایجوکیشن سسٹم ہم سب اس میں کیسے فٹ کر سکتے ہیں. سو یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم نہیں کرتے اکنالج, کیونکہ ہم اپنے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں, ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا, ہمیں دنیا کیسے کام کرتی ہے, کیا ہماری پرائرٹیز ہیں, ویلیوز کیا ہیں, امپورٹنٹ کیا ہے, نیچر کے لاز کیا ہیں, ہم اس چیز کے بارے میں وی آر ناٹ اویئر اباؤٹ دیٹ. سو دیٹ از وائی وی ڈونٹ ڈو دس. ایک اپنی میں مثال دیتا ہوں اپنے بچپن سے. میں بچپن میں بہت کم بولتا تھا. لائک سم ون پیپل وڈ اسٹارٹ ڈاؤٹنگ کہ یہ بول سکتا بھی
है कि नहीं, ये इतना भी डाउट होता था. तो अब मेरे जो एज के दूसरे, हालांकि मेरी एज डिफरेंस दूसरे कजन्स और ब्रदर से सिस्टर से बहुत ज़्यादा है, मैं उनसे छोटा हूँ काफ़ी, लेकिन पॉइंट ये था कि जो रिलेटिव्स थे वो कहते थे ये बोलता क्यों नहीं दूसरे बच्चों की तरह. अब मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, अब मैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करता हूँ. देयर वाज अ चेंज ऑफ कोर्स, आई वाज एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, आई हैड मैनी थिंग्स गोइंग इन माई माइंड राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, इसलिए शायद मैं बोल नहीं पाता था, मैं सोचता बहुत ज़्यादा था. द पॉइंट इज़ कि हर एक बच्चे के साथ आपका जो हमारा सलूक है कि ये उसकी तरह, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है इसके मुताबिक होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड है, इसको इतना बोलना चाहिए, इसको इतना बैठना चाहिए, इसको इतना खेलना चाहिए, इसको इतना पढ़ना चाहिए, इतने नंबर आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. हमारे स्टैंडर्ड रोबोटिक हैं, लेकिन उसके मुकाबले में हम यूनिक हैं. नाउ इसमें बैलेंस हम कैसे कर सकते हैं? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू पीपल के इस लाइफ के, ये बल्कि सोसाइटी के बैलेंस को कैसे अपनी लाइफ में लाएं? अच्छा, इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है. मैं बिल्कुल इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ. देखें, अब मैं खुद एक पेरेंटिंग कोच रही हूँ टू बिगिन विद. आई स्टिल डू पेरेंट कोचिंग, बट नाउ आई एम ग्रेविटेटिंग मोर टुवर्ड्स कपल थेरेपी. बट आई बिगैन एज अ पेरेंटिंग कोच. माई सन इज़ अ वेरी शाई person who is sitting right here, and my daughter, she's very chatty. They are two very different people. अब मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ several time podcast में भी आ चुकी हैं, और वो मुझे चाह रही थी कि वो मेरे साथ यहाँ podcast में आए, and she was asking me, उनको बोलिएगा मुझे भी as a guest invite करें. So I said okay, I will ask them. So she is like that. अब मेरा बेटा जो है उसका different एक temperament, and I respect and honor both. मैंने उसको कभी नहीं कहा आओ तुम क्यों नहीं करते, या बाहर के लोग जैसे देखेंगे वो compare करेंगे, maybe they would even judge me. Okay, she speaks about parenting, and they might take shyness as not being confident, which is not true. That's right. Boldness and confidence are not the same things. You know, you can be bold and yet you cannot be confident, and you can be shy and yet you can be a confident person. So I completely understand it. मुझे इस चीज़ की awareness है, so it doesn't matter for me. But yes, I know कि ऐसा होता है. दूसरी चीज़ आपने जो कही, आपका जो सवाल to begin with था, देखिए दो चीज़ें होती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका बच्चा शाय है या वो सोशली उसके अंदर थोड़ी एवर्जन है, उसको सोशल एंग्जाइटी है, तो आप कहें कि नहीं ही इज़, दिस इज़ हाउ दिस चाइल्ड इज़. या अपनी ज़ात के बारे में भी हमारी कोई ऐसी चीज़ है जो हमें लगता है कि एक ट्रबलसम चीज़ है इस दुनिया में रहते हुए, वी नीड टू वर्क ऑन इट. हम कहें कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ, मुझे इस तरह ही रहना है. बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी. अब इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक चीज़ होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन है एक सर्टन, then there needs to be the amount of support you are providing. It needs to be like a graph कि expectation वर्सेस आपकी सपोर्ट. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोशली बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, प्रोवाइड दैट सपोर्ट. आप नॉन जजमेंटल वे में उसको ऐसी सिचुएशन से उसको एक्सपोज करवाएं. आप ये नहीं कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ जाएं. वी नो दैट कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने हमारे अंदर इतना पोटेंशियल रखा है, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी रखी है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, रेजिलियंस रखी है. अगर कोई चीज़ हमने नहीं की हुई, हमें अभी नहीं आती, तो वो अभी नहीं आती. इट डजंट मीन दैट वी कैन नॉट लर्न दैट. सो कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, या आप उसको एक पर्टिकुलर स्किल सिखाना चाहते हैं, कोई सोशली आप उसको कोई बिहेवियर चाहते हैं जिससे आप खुश नहीं, आपको लगता है कि ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें एक नॉन जजमेंटल वे में. एक्नॉलेज करें कि हाँ ही लैक्स दिस पर्टिकुलर स्किल और शी लैक्स दिस पर्टिकुलर स्किल, शी नीड्स मोर एक्सपीरियंस इन इट, ही नीड्स मोर एक्सपीरियंस इन इट, एंड ही नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट. अब वो सपोर्ट जो है वो रिसोर्सेज की सूरत में भी हो सकती है, वो इमोशनल सपोर्ट भी हो सकती है. सो इट्स मोर लाइक दैट. अच्छा, अगर कोई बच्चा इतना इंटरैक्टिव नहीं है तो शुड वी गिव हिम दैट स्पेस, या फिर उसको मोल्ड करने की ज़रूरत है कि नहीं ही शुड बी दैट इंटरैक्टिव? अगर वो अपनी स्पेस में रहना पसंद करता है, अगर उसको नहीं पसंद द कंपनी ऑफ अदर किड्स, वो समझता है कि मेरे जैसे नहीं है, मेरी उनसे एक माइंड मैच नहीं होता, तो इज इट नेसेसरी टू चेंज हिम इनटू समथिंग ही डजंट वांट टू बी, या फिर इट्स ओके टू गिव हिम हिज ओन स्पेस एज फार एज ही इज डूइंग फाइन विद द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ? सी होता ये कि पेरेंट्स, आपका अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेरेंट्स दे गो इनटू दैट फियर. ओके, ठीक है, हम आउट ऑफ लव नहीं, आउट ऑफ फेथ नहीं, आउट ऑफ फियर ऑपरेट कर रहे होते हैं. अच्छा, सही. अगर मेरा बच्चा जो है ना वो बात नहीं कर रहा, तो वो 10 साल आगे चले जाएंगे. Okay. इसका क्या बनेगा, ये क्या करेगा. अगेन ऑनेस्टली मेरे अपने साथ भी होता है. ठीक. आई एम नॉट इम्यून टू दैट, बट येस आई कैन एक्नॉलेज इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट, दैट फियर किकिंग इन. सो द थिंग इज, एक चीज़ है कि बच्चा क्रोनिकली एक अपनी स्पेस में रहना चाहता है, वो कंप्यूटर के आगे सारा दिन बैठना चाहता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, वी नो दैट. ठीक है, दैट्स अनदर थिंग. लेकिन वो कभी इंटरेक्ट करता है, बट नॉट ऑल द टाइम. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई माई सेल्फ, इट माइट नॉट कम अक्रॉस एज, बट आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. आई डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद एनी वन एंड एवरी वन. येस, आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, आई लाइक इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, बट व्हेन इट कम्स टू हैविंग लॉन्ग डिस्कशंस और बैठना, टाइम स्पेंड करना, तो मैं कभी भी ऐसे लोगों को प्रेफर नहीं करती जिनके साथ मेरी वैल्यूज अलाइन नहीं करती. मुझे लगता है मेरी जिंदगी ज़ाया होगी, मेरा टाइम ज़ाया होगा.
ڈائلاگ ہے. سو ہم بچوں کو ایسی اسپیس کیوں نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے، ایکنالج کریں. ہاں کبھی کبھی دیکھیں جیسے اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتے ہیں, تب اگر بچہ اس کو اوائڈ کر رہا ہے تو وہ اس میں پیرنٹس کین سیٹ لمٹس. ٹھیک ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے بندہ جو آیا ہوا ہے, یہ بندی گھر آئی ہے, بٹ ہمیں تھوڑا ٹائم ہی تو اسپینڈ کرنا ہے. اور ایک اگین اس میں مورلس بھی آ جاتے ہیں, ویلیوز بھی آ جاتی ہیں کہ مہمان آئے تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. یس یو کین ڈائریکٹ دیٹ کنورسیشن کہ آپ کو کس سائڈ پہ لے کے جانی ہے, آپ اس کو پازیٹیو رکھیں. اگر وہ بندہ ذرا ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے یا نیگیٹیو کرتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں. لیکن مینرس بھی ہونے چاہیے, بٹ یہ نہیں کہ آپ اس کو اتنا پش کریں کہ نہیں بیٹا اب تم نے اس کے گھر بھی جانا ہے. سو فورس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگین ڈسکشن, ڈائلاگ, دس از ویری امپورٹنٹ. اور کنیکشن بچوں کے ساتھ. اچھا اس میں اب یہ فیکٹر آ گیا, یہ ایک چیز ہے, اس کو یہ جو گیجٹس کا جو ایشو ہے نا یہ بہت ہی کرٹیکل ہے اکارڈنگ ٹو می. اینڈ پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری جنریشن تھی وہ ان گیجٹس کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی تھی, آلدو ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو آ گئے تھے, لیکن اسمارٹ فون تو 2007 میں تقریباً جا کر آیا نا. پرابلم یہ ہے کہ یہ والی جو جنریشن ہے وہ اب گیجٹس کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے, اینڈ اٹ از کریٹنگ دیٹ کائنڈ آف افیکٹ آن دیئر مائنڈس کہ وہ اس سے ڈیٹیچ نہیں ہو پا رہے. سم ویئر از اٹ, اس کو آپ ہی ایکسپلین کریں کہ یہ جو گیجٹس کے ساتھ بچوں کا بڑا ہونا ہے اور اس کے بعد ان کا اوور اٹیچمنٹ ود اسپیسیفک تھنگ ان دا گیجٹ, موبائل, ٹیبلٹ, کمپیوٹر, یہ اس کی کہاں تک لمیٹیشن یا کہاں تک یوز کریکٹ ہے, اور پھر اس کی لمیٹیشن کے بچے کے اوپر بہت برا اس کا جو افیکٹ آج کل ہو رہا ہے وہ نہ ہو, وہ کس حد تک ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے ایک ٹرمینالوجی ہے, شاید آپ اس سے اویئر بھی ہوں, ڈیجیٹل امیگرینٹس اینڈ ڈیجیٹل نیٹیوس. جی جی. سو وی آر ڈیجیٹل امیگرینٹس. ٹیکنالوجی ہم اس میں امیگریٹ کیا ہم نے, اور ہمارے جو بچے ہیں جو جین زی ہے, یہ جین الفا ہے, دے آر ڈیجیٹل نیٹیوز. دے گرو اپ ود اسکرینز. ایون دے ہیڈ دیٹ اسکرینز نوائز یا وائس ان دیئر مدرز وومز کہ فون کی رنگنگ ہو رہی ہے, وچ وی نو چلڈرن لسن ٹو دیٹ. بالکل بالکل. اب سب سے بڑا چیلنج آئی تھنک بچوں سے زیادہ پیرنٹس کا ہے دیٹ وی آر سو ہوکڈ آن ٹوورڈ اسکرینس. اگین اٹ کمز بیک ٹو دا انوائرمنٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم بچے کو کمپلیٹلی اس سے دور رکھ سکتے ہیں, اور نہ ہمیں رکھنا چاہیے. اس کو اس کے ساتھ ایک ہیلدی ریلیشن شپ ہونا چاہیے. اٹس آل اباؤٹ اینی تھنگ ایلس. آل دو اگین یہ جو ڈیجیٹل پل ہے, یہ ڈیجیٹل آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو ایڈکشن ہے اٹس فار ورس دین اینی تھنگ ایلس. کہ ایک بچہ جو ہے ایک بڑا ایون اسکرین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اس کو بھول جاتا ہے کہ اس نے واش روم جانا ہے, اس کو بھول جاتا ہے کہ اس نے کھانا کھانا ہے. آپ سب ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہیں because you are in a completely different reality. But yes, it's more like any other thing. Food is an addiction. آپ کوئی بھی چیز ہے اس کو اپنی اس سے زیادہ کریں گے تو وہ ایک ایڈکشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. So I see it that way. I think یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے. اگر اگین ہیلتھ ریلیشن شپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یو ہیو اے ریلیشن شپ ود یور فون. سو اگر پیرنٹس جو ہیں وہ خود اس چیز کے لیے اویئر ہیں اور ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ پہلے بچے کے 7 سالوں میں وہ انوائرمنٹ ایسا گھر کا جو کہ وہ سیٹ کر سکتے ہیں, اگین جس کی وجہ سے میں ہوم اسکولنگ کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری مچ الائنڈ ود دا لاز آف نیچر اینڈ ہیومن نیچر از ویل, کہ پہلے 7 سال ایٹ لیسٹ پیرنٹس بچوں کو گھر پہ رکھیں. اور گھر پہ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ بند کر دیں گھر پہ, لائک یہ کہ ان کی ہوم اسکولنگ کریں, ان اسکولنگ کریں, اور اس میں آپ کے پاس بہت سارا کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کتنی اسکرین دے رہے ہیں. ٹھیک ہے باہر جائیں گے 7 سال کے بعد بچے اسکول جا رہے ہیں کچھ بھی, اب تو اسکولس میں بھی لٹرلی لائک ریسنٹلی آئی لائک کیم اکراس دس تھنگ وچ آئی ڈونٹ نو کہ ہوم ورک بھی آپ کا جو ہے وہ ٹیبس کے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آپ پیپر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از واٹ واز دا اسکولز موٹو وچ آئی پوسٹ کووڈ تو ایسا بہت زیادہ جو ڈیجیٹلائز ہو گیا تھا نا کووڈ کے اندر یہ ایجوکیشن سسٹم, اس کے بعد تو بہت زیادہ یہ چیز ہوتا ہے. ایون یونیورسٹی میری یونیورسٹی میں ایسا ہو چکا ہے اب تو. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایون ہوم اسکولنگ میں بھی جیسے آپ گھر, اب جیسے میں تو تھرو آؤٹ ہوم اسکول کر رہی ہوں, ان اسکول کر رہی ہوں, تو اس میں اسکرین کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. مائی سن ہی از اے ڈیولپر, سو آف کورس ہی نیڈس ٹو یوز کمپیوٹر فار دیٹ. مائی ڈاٹر شی ڈز گرافک ڈیزائننگ, شی نیڈس ٹو یوز کمپیوٹر فار دیٹ. بٹ اگین ایک تو ہیلدی اس کا یوز, آپ کو پتہ ہے کہ بچوں نے اسکرین ٹائم دے آر گوئنگ ٹو گیٹ ایکسپوز ٹو اٹ اینی وے, سو وائی ناٹ بلڈ اے ہیلدی ریلیشن شپ ود اٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انوائرمنٹ کو پیرنٹس سیٹ کر سکتے ہیں, دے آر ناٹ ہیلپ لیس. مطلب مجھے ایک حیرت ہوتی ہے کہ جب ایک ماں یا ایک باپ کے کہ بچہ بات نہیں سنتا, ہاؤ کم بچہ بات نہیں سنتا؟ وہ بچہ ہے, وہ آپ کا بچہ ہے اور آپ کی بات نہیں سنتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے اس کو ٹرین کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی بات نہ سنے, یا پھر آپ کا تعلق نہیں ہے. relationship matters a lot. اب many a times honestly like my son, he is a very gentle guy. اس سے مجھے like he's not that kind kid who would dig his heels in, although he is a teenager now, not becoming, he's 14 mashallah. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ conflict ہو جاتی ہے. But my daughter, she's a handful, honestly. Like she is so spirited, she can still cry for 30 minutes for something if she wants it. Although afterwards she would come and apologize to me, that's another thing. But
I have to be very firm with that. Firm yet respectful. So I am the one who calls the shots. اور وہ ایک ریلیشن شپ ایسا ہے کہ جس میں ضدی ہونے کے باوجود وہ اس کو پتہ ہے کہ میری ماں جو مجھے کہہ رہی ہے وہ میرے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے, ٹھیک ہے, اور مجھے اس کی بات ماننی ہے, فورسفلی نہیں, مار نہیں الاؤڈ یہاں پہ کوئی نیم کالنگ نہیں ہے, یہاں پہ چیخنا چلانا نہیں ہے, بالکل بھی تمیز سے رسپیکٹفلی بات کریں. اور بچے کا تعلق آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پلیز کرنا چاہتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ میرے پیرنٹس جو بول رہے ہیں وہ میرے بیسٹ انٹرسٹ میں. جیسے سم ٹائمز اف شی از اسنیکنگ ان ٹو سم تھنگ, جیسے اسکرین پہ اس کا کوئی سیزن وہ دیکھنا چاہ رہی ہے اور اس نے وہ چوری دیکھ لیا ہے اور بعد میں پھر وہ مجھے آ کے بولے گی ماما آپ کو پتہ ہے ویسے آپ صحیح کہتی ہیں, یہ جو ہوتے ہیں نا سیزنز یہ بڑے ایڈکٹیو ہوتے ہیں. اور پھر میں اس وقت اس کی بات سنوں گی, میں اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ اچھا تم نے چوری کیا, یہ کیا ہو گیا, یو نو شی از اوپننگ اپ اینڈ شی از ٹیلنگ می, سو دیٹ گیوز می اے سینس اوکے جو میں اس کو سمجھا رہی ہوں اگین ان اے ویری لائک انگیجنگ وے, اس کا اس کے اوپر امپیکٹ ہو رہا ہے, وہ اندر چیز جا رہی ہے اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہاں یہ واقعی میں اتنے ایڈکٹیو ہوتے ہیں یا اس میں اتنے ہکس ہوتے ہیں, دے کیپ یو کمنگ بیک فار اٹ. اچھا اب نیکسٹ کیا ہے, نیکسٹ کیا ہے, سو اس کی سائیکالوجی اس کو ایکسپلین کریں اور اگین خود ماڈل کریں. Like I honestly don't have any passwords on any of my platforms. I do have, you know, screen limits on every single app. Not every single app. I don't use many apps. I just use Instagram. So I have limit on that, and I have made my children, I have raised them in a way کہ وہ مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں کہ ماما آپ 15 منٹ کا آپ نے لگایا ہوا تو آپ زیادہ کیوں لے رہی ہیں. So you know, it's more about کہ we are together in this. It's not کہ میں بڑی ہوں میں کچھ بھی غلط کر سکتی ہوں اور تم چھوٹی ہو تم نہیں کر سکتی, یا تم چھوٹے ہو تم نہیں کر سکتے. That's something I think اس کو کیا ماڈل پیرنٹنگ کہتے ہیں, کسی to become a role model for your children so that وہ آپ کو فالو کر کے آپ کو دیکھیں. So I think that's what the terminology is. But the next question is, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, بلکہ اب تو میں زیادہ تر اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ دس تھنگ فار می, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دس تھنگ موبائل فون ٹیبلیٹس اینڈ دس اسٹف یہ بچوں کے اندر ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے. سم تھنگ آئی ہیو فیلٹ. اس میں آپ یہ ایکسپلین کریں کہ جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے بیسکلی بچے اب کہتے ہیں نا بات نہیں سنتے. آپ نے کہا کہ بیسکلی آپ کو یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو میک اے کنورسیشن, اتنا ہونا چاہیے کہ آپ ان سے ایک پیسفل بیٹھ کر کنورسیشن کر سکیں. لیکن سم ٹائمز اینڈ موسٹ آف دا ٹائمز یو سی کہ بچے فار دا سیک آف دیئر گیم, فار دا سیک آف وٹ دے وانٹ ٹو ڈو آن دس ڈیوائس, کوئی ویڈیو دیکھنی ہے یا جو بھی ہے, وہ اتنا ضد کے اوپر آ جاتے ہیں. ہاں یہ ضد والا کویشچن, ایک تو وہ اتنا ضد کہاں سے آتی ہے, ضد کیسے ڈیولپ ہوتی ہے بچے میں, اس کو کیسے مینیمائز کیا جا سکتا ہے. اور سیکنڈلی یہ جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے اس کی روٹ کاز کیا ہے. اچھا یہ 2 نہیں 3 کویسچن. اچھا 3 ہے, اوکے صحیح. دیکھیں جو میں نے پہلی بات کہی کہ بچے کے ساتھ کنورسیشن کریں. اگر آپ بچے کے ساتھ صرف کنورسیشن تب کر رہے ہیں جب آپ کو اس کو کسی چیز پہ سمجھانا ہے, تو ڈونٹ تھنک کہ وہ آپ کی بات سننے گا. آپ کو اس کو اپنے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے اس کے ساتھ اس کی بیسس پہ گائڈ کرنا ہے. اب اگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ بات تب کروں کہ جب مجھے اس سے کوئی کام ہے, جو کہ اگین مجھے لمٹ سیٹ کرنی ہے, اس کا مطلب مجھے کام ہے, وہ میری بات کیوں سنے گا. یو نو پیرنٹس اور بچوں کی ایک ریلیشن شپ ہے, آپ کی ایک انوالومنٹ ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پیرنٹس کی آج کل ہماری جنریشن کا مطلب آنیسٹلی آئی مائی سیلف واز اے ویری ریبیلیس ٹین ایجر. آئی گیو ویری ٹف ٹائم ٹو مائی پیرنٹس. دا ریزن بہائنڈ دیٹ واز آل مائی پیرنٹس کیئرڈ اباؤٹ واز مائی اکیڈیمکس, پڑھائی. فون پہ بات ہو رہی ہے, اچھا بیٹا کتنے گریڈ آئے اس والے ٹیسٹ میں کتنا, مطلب نو ون از آسکنگ یو ہاؤ ایگزیکٹلی آر یو ڈوئنگ, طبیعت کیسی ہے بیٹا, سب ٹھیک چل رہا ہے, کیسا فیل کر رہی ہو. اینڈ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ میرے پیرنٹس ایسے کیوں کرتے تھے, بیکاز اگین دے ور آپریٹنگ آؤٹ آف فیئر. ان کی اپنی ایک جنریشنل ٹراما ہے نا جس کو ہم ساتھ لے کے چلے, جہاں پہ ہم نے کامیابی کا ایک معیار بنا لیا, پڑھائی, نمبر, وچ وی آر سیئنگ ناؤ آر ناٹ taking us anywhere, are not getting anywhere. So the thing is کہ ہمارے پیرنٹس جو تھے they were operating out of that. اور لٹرلی اگر میں ہوں یا آپ ہیں, یہاں پہ ہم اپنا ٹراما نہیں لے کے, ہمارا پچھلی کتنی جنریشنس کا ٹراما ہے جو آگے پاس آن ہوتا گیا, اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ وی آر اسٹک ان سرٹن ایریاز آف آور لائف, آل آف اس, رائٹ. سو ونس وی انڈرسٹینڈ اٹ وی کین ایکچولی ورک آن اٹ. سو وٹ آئی ڈیڈ, میں نے جب اپنے ٹراما کے اوپر کام کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ پیرنٹنگ از اے ریلیشن شپ. یو نو یہاں پہ ایجنڈاز ہیں پیرنٹس کے, اب تم پڑھائی کر لو, اب تم ہوم ورک کر لو, اب قرآن پڑھ لو, اب ٹیوٹر کی کال آنے والی ہے. بھائی آپ کے بچے انسان ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ کریں, ان کے ساتھ. اب جیسے دیکھیں جو جنریشنل گیپ کی بھی ہم بات کرتے ہیں, parents are not relevant to their children anymore. They don't know what the children are going through, what their internal struggles are. You know, وہ کیا فیل کر رہے ہیں, ان کی کیا struggles ہیں, ان کی کیا problems ہیں, وہ connection ہے نہیں.
literally every single time I feel disconnected from my children, either my son or my daughter, which is again what happens, ہم کبھی بھی دو ریلیشنشپ میں جب دو لوگ ہوتے ہیں تو ڈسکنیکشن آ جاتا ہے. بٹ وٹ وی نیڈ ٹو ورک آن از ریکنیکشن. وی کین ناٹ اسٹے کنیکٹڈ آل دا ٹائم. سو جہاں پہ ڈسکنیکشن آتا ہے وہاں پہ میرا بچہ آگے سے مجھے وہ کرے گا, لائک دے ول پش می اوے. سو دیٹ از اے سگنل فار می, اوکے یو نیڈ ٹو ریکنیکٹ ود دیم. اور ریکنیکشن کے لیے یہ نہیں کہ میں پہلے ایجنڈا پہ جاؤں گی, پہلے میں ان کے ساتھ کنیکٹ کروں. سو یہ چیز ہے. اچھا آپ نے ریبیلیس اور جہاں پہ کہا کہ ضدی والا ایٹیٹیوڈ, لیکن ضدی ہونا تو اچھی بات ہے. میرا میں خود بہت ضدی انسان ہوں, جس چیز کے پیچھے پڑ جاؤں کر کے چھوڑتی ہوں. میں اپنی بیٹی کو دیکھوں, میرے بیٹے کو دیکھوں, ہر انسان کے اندر ضد ہوتی ہے. ہاں کچھ بچے جو ہیں وہ اسپرٹڈ ہوتے ہیں. اگین آپ کو, مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کا جو پوٹینشیل ہے آپ اس کو جب پازیٹیو سائڈ پہ یوز نہیں کر رہے نا, تو آنیسٹلی اٹ ول گیٹ یوزڈ ان اے نیگیٹو وے. سو یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگس ان یور لائف جہاں پہ آپ ایفرٹ کریں, اسٹرائیو کریں, جہاں پہ آپ پروگریس کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے تو صرف پڑھائی بنا دی جاتی ہے نا کہ جب تک آپ کا کریئر ختم نہیں ہوتا یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو ہابیز اور سائڈ ہسلز اور اسٹف لائک دیٹ. آئی تھنک اس چیز کو شروع سے ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف میں کچھ نہ کچھ ایسے ایریاز ہوں ویئر یو فیل دیٹ سینس آف کنٹرول, جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے ایفرٹ کر رہے ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو. اور اس میں جب آپ وہ اس سے جو آپ کو فیلنگ ملتی ہے نا, آئی ڈونٹ نو اف اٹس میکنگ سینس ٹو یو اور ناٹ. سو جب آپ کی لائف میں لائک آئی تھنک پوٹینشیل ان یوٹیلائزڈ, پوٹینشیل ویسٹڈ از بیسیکلی ریبیلین, اٹس اینگر, اٹس فرسٹریشن. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. یو نو آپ کوئی چیز ایسی جس میں آپ فلو میں فیل کرتے ہیں, آپ کچھ اچھا اچیو کر رہے ہیں, اکمپلش کر رہے ہیں, آپ جب ایسا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو غصہ آتا ہے. بالکل نہیں, اکمپلشمنٹ پہ کیسے غصہ آئے گا؟ وہ تو خوشی کا ایک ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سو آپ نے انرجی ایگزرٹ کی, یو آر ایگزرٹنگ انرجی اینڈ یو آر گیٹنگ انرجی بیک. کریکٹ. سو اف دیٹ انرجی از جسٹ ان سائڈ یو اینڈ یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ پازیٹیو ان یور لائف. جتنے آپ اپنی لائف میں لوگ دیکھ لیں جو غصہ جن کو بہت زیادہ آتا ہے وہ کرتے ہیں, وہ لوزرز ہیں. اچھا, ان ون وے اور another they are. نارسسزم نہیں ہوتا یہ تھوڑا سا غصہ نارسسزم سے؟ It can be related to narcissism. See, narcissism is a whole other thing. Like, I know ہم سب میں narcissism کی کوئی نہ کوئی traits ہوتی ہیں. اچھا. لیکن ایک انسان پورے کا پورا narcissist ہے, he is on that disorder. In order for a person to be a narcissist, آپ کا وہ کافی ساری چیزیں ٹک ہونا ضروری ہے. So that's a very different thing. لیکن we are too quick to call someone a narcissist. یہ بھی narcissist, وہ بھی narcissist, وہ بھی narcissist. We are all narcissists then. بیسکلی وین, اچھا صرف ایک اس میں پوائنٹ یہ کہ جو ضد یا یہ جو ایک اس کا جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ تب تھوڑا نیگیٹو آئی تھنک جاتا ہے جب بچہ غلط چیز پہ ضد کر لے. فار ایگزامپل آئی نیڈ ٹو پلے گیم اینڈ آئی ول پلے اٹ فار دا ہول ڈے, لائک یہ بھی تو ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. دیٹ فیکٹر اس کو کیسے ہمیں ایریڈیکیٹ کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تو میں نے ایک پوائنٹ کہا نا, ہیومنز آر ٹو کمپلیکیٹڈ, ہیومن بیہیویئرز آر ٹو کمپلیکیٹڈ. ہم کسی ایک چیز کے ساتھ اس کو نہیں جوڑ سکتے. ٹھیک ہے, ضد کس وجہ سے بچے, آپ نے جو ضد کی بات کی ہے اس میں ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں. ہماری جو بیسک نیڈس پوری نہیں ہو سکتی, ہو رہی ہوتی تب بھی. اینگر ایک سیکنڈری ایموشن ہے, اٹس ناٹ اے پرائمری ایموشن. اینگر کے پیچھے آپ اپنی پرسنالٹی میں, ہم سب کو غصہ آتا ہے. جب بھی آپ غصہ ہیں اس کے پیچھے ایدر فیئر ہوتا ہے اور فرسٹریشن ہوتی ہے اور ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, یا کسی چیز کو لے کے ہم سیڈ ہوتے ہیں. وی آر فیلنگ فرسٹریٹڈ ٹیکنگ سم تھنگ and we don't know how to express that frustration. We can't name it. We are not emotionally intelligent person. I feel very angry, but I know how to express it. How to deal with the failure, how to convert it into something positive. کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے فیلئر پہ؟ جیسے آپ نے کہا نا فرسٹریشن ہوتی ہے, how to ideally deal with that kind of situation? Sit with yourself. Okay. See, again اس کی بہت سارا تعلق جو ہے وہ ہمارے دین کے ساتھ ہے. Although honestly I don't know much about deen yet. I told you that I'm just a student myself, but you know what I've learned, that Prophet sallallahu alaihi wasallam, whenever he had some sort of resentment or he had some sort of frustration, what did he do? He would spend some time in isolation, in solitude. اپنے ساتھ بیٹھیں, اپنے ایموشنس کو اکنالج کریں. Why am I feeling like that? اس میں کیا چیز تھی, مطلب پہلے اپنے ایموشنس کو اکنالج کریں. اٹس اوکے ٹو فیل سیڈ, اٹس اوکے ٹو ہیو فیلئر. اپنے ساتھ ہمدردی والا جذبہ رکھیں. یو نو دس از ویری امپورٹنٹ. سو اس کے بعد جب آپ وہ اس کی سیڈنیس, ایک مارننگ پیریڈ ہے, ایک لاس کا پیریڈ ہے, اس سے آپ نے اوور کم کر لیا ہے, دین یو کین موو آن ٹو کہ اوکے کیا ڈفرینٹ ہو سکتا تھا, وٹ وینٹ رانگ فرام مائی سائڈ, وٹ ڈو آئی نیڈ ٹو ڈو ڈفرینٹلی. سو آئی نیڈ ٹو ہیو اے پلان. یو نو اگر جو بھی آپ اس چیز کو دوبارہ کرنا چاہتے ہیں, اگین یہ ہم بہت ہی وہ ایک ہوائی بات کر رہے ہیں, ایک اسپیسیفک کوئی ہمارے پاس سچویشن ہو تو آف کورس ہم اس کو زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں. اور آپ نے جو اینگر کی بات کی, آئی ول اسٹے آن دا پوائنٹ. دیکھیں ریبیلین میں ایک اور جو بہت بڑی وجہ ہے, ہمارے وی نو دیٹ ایز اے ہیومن بینگ وی آر ڈیزائن ٹو موو. ہمارا بچپن وی یوز ٹو پلے لائک کریزی.
ہمیں اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی. مطلب لٹرلی میں اپنی بچپن کی تصویریں نکال کے دیکھوں, مجھے لگتا ہے ہو از دس ہو از دس گرل, یو نو مٹی لگی ہوئی ہے, کپڑے کیسے ہیں, بال اڑے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا, رنگ ایسے عجیب سے ہوئے ہوتے تھے. سو اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں, لائک گرلس اسپیشلی, دے آر سو سیلف کانشیس رائٹ فرام دس ایج. 8 سال کی بچی, 12 سال کی بچی, 15 سال کی بچی, اور وہ بچے نہیں ہیں. سو یو نو ہم کھیلتے تھے بہت زیادہ, اینڈ وی ور چائلڈ لائک. ہمارے بچوں کے پاس وہ دے آر ناٹ چائلڈ لائک اینی مور. آنیسٹلی آئی پٹ اے لاٹ آف ایفرٹ اینڈ الحمدللہ I feel so grateful for it that my children are still like children. My son goes to play cricket every single day, اور یہ میری پرائرٹی ہوتی ہے. پڑھائی سائڈ پہ ہے, کھیلنا ضروری ہے بیٹا, کھیلو, کیونکہ کھیل از ناٹ اونلی کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, آپ ایموشنلی آپ کا ایک ریلیز ہوتا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ کی ٹیم ورک میں آپ کی سوشل اسکلز امپروو کرتی ہیں. سو اٹس مور لائک اے تھراپی. یو نو ان ویسٹرن سوسائٹی دے ہیو پلے تھراپسٹ, you know they do have occupational therapists جو بچوں کے اینگر کو, ان کی سیڈنس کو, ان کے ٹراماز کو ٹریٹ کرتے ہیں through play. So I still play with my children sometimes or by myself because honestly we also need play which we have lost in touch with. Basically they need to regulate their energies into something positive جو کہ ہو نہیں پا رہا. Exactly. لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. مطلب میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم ایسے, آپ نے کہا کہ اس کا بہترین حل ہے کہ you sit and reflect, ٹھیک ہے, سٹ اینڈ ریفلیکٹ کرنے کا اس ٹائم ہی کسی کے پاس نہیں ہے. آئی ایم امیز ایٹ دس فیکٹر کہ سب فارغ ہیں لیکن سب کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. یہ کیا چکر ہے کہ مطلب کہ وی آر سپوز ٹو ہیو 24 hours in a day, پھر بھی سب بھر بندہ کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, although there is a lot of time. So what has happened? Where is that laziness or procrastination coming from? اس کی روٹ کوز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے ہم لوگ ایک کمفرٹ زون میں, ایک لیزی موڈ میں جا چکے ہیں. اچھا, ہمیں سے, اور یہ لا آف انرشیا ہے. whichever state you are in, you resist that. اگر ایک انسان بیٹھا ہوا اس کو اٹھنے میں ایفرٹ کرنی پڑے گی, بٹ وی نو دیٹ ان آرڈر ٹو گیٹ دیٹ انرجی یو نیڈ ٹو فرسٹ اسپینڈ دیٹ انرجی. اوکے, ہمیں یہ لگتا ہے کہ میں موٹیویٹڈ فیل کروں گا تو میں کچھ کروں گا. موٹیویشن جو ہوتی ہے آپ کی, جو موٹیویشن ہے اٹ فالوز ایکشن. ونس یو ٹیک ایکشن یو اسٹارٹ فیلنگ موٹیویٹڈ. مطلب honestly like I'm a gym person. Every single day, like when I show up in the gym, I don't feel motivated to show up in the gym. It's discipline which keeps me going. But once I start doing it, I start feeling motivated automatically. And maybe like again, آپ کوئی بھی چیز, آپ جیسے let's say if you want to start a walk, آپ نے موٹیویشن کا ویٹ نہیں کرنا, just go out, start کریں walk. آپ کے میں نے بس 10 قدم لینے ہیں, آپ کرنا شروع ہوں گے آٹومیٹیکلی. آپ نے فرسٹ چیز ہے کہ آپ نے اس چیز میں سے بریک کرنا ہے. اور اس کی وجہ اگین اسکرینز ہیں. اسکرینز نہیں ہیں, ہم خود ہیں جس طرح سے ہم اسکرینس کو یوز کر رہے ہیں. دیکھیے ایوری سنگل تھنگ آپ کے ہاتھ میں, لائک ایوری تھنگ از ایٹ یور ڈسپوزل. یو آر شاپنگ آن فون, آپ بل بھی وہیں پہ پے کر رہے ہیں, آپ نے یو نو کسی سے بات کرنی ہے آپ اس سے کر رہے ہیں. ہماری ہر چیز اٹس جسٹ اے اسٹیپ اوے. آپ کے پاس ایک اسکرین پڑی ہے, یو کین ڈو اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. اس کا فائدہ بھی ہے, اگین اس کا نقصان بھی ہے. اگین یہ ہم کیسے کریں گے, جب ہم بیٹھیں گے, ہم ریفلیکٹ کریں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی نا. اور اگین وہی کہ دنیا کے آپ جتنے بھی لوگ جو انفلوئنشیل ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں, ان کی زندگی میں بھی یہی 24 گھنٹے ہیں. اٹس ہاؤ یو یوز اٹ. انٹینشنل ہونا پڑتا ہے نا. آپ کو دیکھیں, ہم میں سے موسٹلی لوگ جو ہیں, وی آر جسٹ ریئیکٹنگ ٹو لائف. بس جو ہو رہا ہے بس چلتا جا رہا ہے. وی ڈونٹ سٹ ڈاؤن, وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں جو کر رہی ہوں میں کیوں کر رہی ہوں. کوئی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے تو وہ بس یہ کہ شروع ہو گیا تو پڑھی جا رہا ہے, یا اس کی فیملی میں پڑھتے تھے. وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ وائی از ویری امپورٹنٹ. وائی آر وی ہیئر؟ پرپز, ہر چیز میں پرپز بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. دا ریزن بہائنڈ واٹ یو آر ڈوئنگ, لائک آپ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں کرنا ہے. آپ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو لائک ہمارے وی آر جسٹ بیٹر دین اینی ون. ہم سے کوئی بہتر کریشن نہیں ہے, اور ہم میں سے ہر انسان کو کچھ ایسا دے کے بھیج دیا جو دنیا کے کسی دوسرے انسان میں نہیں ہے. سو ہاؤ کین وی جسٹ ویسٹ اٹ؟ تو اس میں ہمارا اگین بیٹھنا ضروری ہے. اور اگین مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں they have a lot of traumas. All of us do, mini or big. Correct. Once we heal from our traumas, then we are comfortable in sitting with ourselves. جب ہمارے اندر کچھ ایسا ہے, آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ کو مسلسل کچھ نیگیٹو وائس آ رہی ہے آپ کے اندر, how can you sit with yourself? So it's very important کہ آپ اس چیز کے اوپر کام کریں, and then you can enjoy your own company. Honestly, like if I'm going through any struggling time, which we all of us do, all I need is some time with myself. I am my own healer. I am my own, along with Allah subhanahu wa ta'ala. I love my own company because I have worked on that. Not that to begin with I was like that. Like I really avoided myself. I would avoid myself and I would just seek anything else but myself. I won't like to sit with myself, and this is my constant thing with my children as well. I would ask my daughter, I would say,
learn to sit with yourself, learn to sit with yourself. So you know, this is a very important thing. I think کہ یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ scarce ہوتی جائے گی ہماری اگلی جنریشن میں. اچھا ایک یہ پوائنٹ جیسے آپ نے جب کہا تھا تو میرے ذہن میں ایک کویشچن آیا تھا کہ دیٹ کڈز ناؤ ڈیز آر ویری کانشیس اباؤٹ مینی تھنگس جو کہ ہم نہیں ہوتے تھے اپنے بچپن کے اندر. اینڈ آئی فیل سو کہ ویسے تو یہ چیز بڑوں پہ بھی اپلائی ہوتی ہے لیکن شاید بچوں پہ بھی ہونا شروع ہو گیا دیٹ پیپلز اوپینینس میٹر اے لٹل ٹو مچ فار اس. یہ جو فیکٹر ہے یہ کہ اینڈ پیپل آر ججمنٹل ٹو. فرسٹ آف آل وائی وی بیکم سو ججمنٹل ریگارڈنگ ادر پیپل, یہ کیا فیکٹر ہوتا ہے. دیٹ سیکنڈلی وائی پیپلز اوپینین ہیو ٹو میٹر سو مچ ٹو اس. اس کا ہمیں مطلب اف وی آر ڈوئنگ سم تھنگ وائی وی نیڈ ٹو سیک ویلیڈیشن فرام سم ون ایلس. ایسا کس طرح سے ایک سائیکالوجی ہم اپنی بنا لیتے ہیں. It has a lot to do with our parenting. Again, see, we grew up, most of us grew up with parents who really were struggling themselves emotionally. Okay? پیرنٹس ہماری ایز اے سیڈ کہ ہمارے جو پہلے 7 سال ہوتے ہیں اس میں ہمارے دماغ میں جو وائسز جاری ہوتی ہیں وہ ہماری آئیڈینٹی کو شیپ کرتی ہیں, ہو وی آر ایز اے پرسن. اگر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کہا کہ تم بہت لیزی ہو, ٹھیک ہے, تم سے کچھ نہیں ہوگا, دیٹ از واٹ وی انٹرنلائزڈ. ٹھیک ہے. اگر ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہ کہا کہ تم جو ہو وہ لائک یو کین جسٹ ڈو اینی تھنگ, اگین ڈپینڈ کرتا ہے, ہم میں سے ہر کسی نے مختلف آوازیں سنی ہیں, اور ہماری جو اپنے بارے میں اوپینین ہے یا لوگوں کے بارے میں اوپینین ہے, سوسائٹی کے بارے میں اوپینین ہے, وہ وائسز پیرنٹس شیپ کر رہے ہوتے ہیں. ناؤ اگین دس از ناٹ دا سیم اینی مور, بیکاز ناؤ ایک 4 سال کا بچہ بھی اپنے فون کے اوپر اپنے پیرنٹس سے زیادہ, پیرنٹس سے تو وہ بات کرتا ہی نہیں ہے, وہ کتنے ڈفرینٹ لوگوں کی وائسز سن رہا ہے, وہ جس طرح کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے. اگین دیکھیں, لیٹس ٹیک اٹ دس وے, آپ کی فرسٹ 7 ایئرس میں آپ جو چیز دیکھتے ہیں, آپ جو چیز سنتے ہیں, ایون لٹرلی آپ جو چیز کھاتے ہیں, آپ کے ٹیسٹ برڈز جو ہیں وہ آپ کے فرسٹ فیو ایئرس میں جتنے فوڈز آپ کے پیرنٹس آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں اس کی بیسس پہ ڈیولپ ہوتے ہیں. یو ہیو اے سرٹن لائکنگ فار سم تھنگ, اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ پہلے 7 سالوں میں جو گیا اس کو بدل نہیں سکتے, ٹھیک ہے, اگین لیکن اس میں ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے. اٹس بیٹر کہ آپ تبھی سے آپ کا وہ ایکسپوئر آپ کو مل جائے. سو ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کا گلوبل ایکسپیرینس ہے, یو نو, کیونکہ پیرنٹس کے زیادہ بچے ٹائم اسکرین کے اوپر گزار رہے ہیں, اور پیرنٹس تو کوالٹی ٹائم دیتے بھی نہیں ہیں. ایک بچہ ایک مووی دیکھ رہا ہے, ایک ولاگ دیکھ رہا ہے, وہ اس کی 100% اٹینشن اس کے اوپر ہے. جب پیرنٹس بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں, ڈو دے فوکس دیٹ مچ آن دیم؟ کیا ان کے بیچ میں وہ 1-on-1 کنیکشن ہوتا ہے؟ کیا ان کی وہ باتیں اتنی انٹریکٹیو ہوتی ہیں؟ کیا وہ اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہیں؟ سو اٹس ناٹ دیٹ. سی, اب ہمارے بچوں کی تربیت, ہماری تربیت ہمارے والدین نے ہی کی, لیکن ہمارے بچوں کی تربیت صرف ہم نہیں کر رہے ہیں. یو نو, ان کی تربیت کہیں اور سے ہو رہی ہے, گلوبلی ہو رہی ہے. سو ڈپینڈس what they are watching. Either they are watching Ducky Bhai, which is a very alarming thing, or they are watching Rajab Bhatt, you know, which is happening now. Correct. ان کی اتنی viewership اور followership جو ہے وہ ان بچوں سے ہے. مطلب the other day a mother was telling me کہ میری بیٹی جو ہے وہ رجب بھٹ کی دیکھتی ہے, and I was like, I mean, seriously. So I actually had to watch a few vlogs of him because میں نے اتنا اس کا نام سنا, so I wanted to see کہ what is in his vlogs جو لوگ اتنے they are hooked to that. سو یہ چیز ہے. اور آپ نے جو کہا بات آپ ججمنٹ کی کر رہے تھے, تو اگین وہ یہی ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں پیرنٹس اگین بچوں کو ٹرین نہیں کر رہے ہیں, پیرنٹس بچوں کو انکنڈیشنل لو نہیں دے رہے ہیں. انکنڈیشنل لو جب آپ کو نہیں ملتا, انکنڈیشنل لو کیا ہوتا ہے؟ تم جیسے بھی ہو تو میرے ہو, تم پڑھو یا نہ پڑھو, آئی اسٹل لو یو, تمہاری شکل جیسی بھی ہے تم پیارے ہو. مطلب پیرنٹس کمپیریزن اسٹارٹس ایٹ ہوم. دس از پریٹی, دس از ناٹ پریٹی, دس از لائک انٹیلیجنٹ, دس از ڈم, سو مینی تھنگس. یہ ساری چیزیں انوائرمنٹ سے ہی بچے پک کر رہے ہیں نا, وہ کچھ لے کے تو نہیں پیدا ہوتے. دے آر مور لائک اے کلین سلیٹ. سو آف کورس وٹ ایور دے آر لرننگ اٹس فرام دا انوائرمنٹ, ایدر فرام دا انوائرمنٹ آف دا ہوم اور فرام دا انوائرمنٹ ان فارم آف اسکرین وچ دے آر گیٹنگ ایکسپوز ٹو. اچھا, اس پہ ایک کویشچن کہ جیسے آپ نے کہا کنٹینٹ کے اوپر تو آج کل بہت ہی کام خراب چل رہا ہے, لیکن اس صورت میں تو ایک ریسٹرکشن ہونی چاہیے جینوئنلی بچے کے اوپر کہ یہ والا کنٹینٹ کنزیوم نہیں کرنا, بیکاز دیٹ از ایکسٹریملی ہارمفل. لیکن یہاں پر ایک کویشچن ہوتا ہے کہ ایک آئی تھنک دا ٹرمینالوجی از لائک فوربڈن فروٹ سم تھنگ, کہ آپ جب اس کو اتنا فوربڈ کر دیتے ہیں تو ایک کیوریوسٹی آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتی ہے انسان کے اندر کہ وائی سو ہی وانٹ, بیکاز ہیومنز آر کیوریس, ان کو ایک وہ جاننا ہے. ایک مزے کی بات, ایک مووی ہے دا لائف آف چک, ویری انٹرسٹنگ مووی. اس کے اندر دا اسٹوری از لائک دیر از اے کڈ, اس کے ماں باپ گزر جاتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ میں شاید, اینڈ ہی از ریزڈ بائی دا گرینڈ پیرنٹس, اس کے دادا دادی سے. اب وہ بہت اچھے اس کو کرتے ہیں, کیٹر کرتے ہیں, ایوری تھنگ از فائن, بٹ دا گرینڈ فادر فاربڈس کے جو سب سے اوپر والا کمرہ ہے اس میں نہیں جانا.
سب سے اوپر والا جو کمرہ ہے نا دیٹ از فوربیڈن, اس میں تم نے قدم نہیں رکھنا کبھی, باقی ایوری تھنگ از فائن. اب اس بچے کو وہی فوربیڈن فروٹ والی جو ایک اپروچ ہے وہ جاتا ہے, کوشش کرتا ہے میں دیکھوں ہے کیا اس میں, آخر کیوں مجھے منع کر رہی ہیں, کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی. اینڈ دین دا مووی انفولڈز, اور آخر پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسکلی اس کمرے میں ہے کچھ بھی نہیں, لیکن سم تھنگ سپر نیچرل کہ جو بندہ اس میں ایک بار دروازہ کھول کے دیکھ لیتا ہے اس کو اپنی موت نظر آ جاتی ہے کہ وہ کیسے مرے گا آگے جا کے. تو دادا بھی جو ہیں ان کو بھی نظر آ جاتی ہے, وہ بچہ بھی جب دیکھتا ہے تو اس کو بھی نظر آ جاتی ہے کہ دیٹ ول سم تھنگ ہیپن ٹو ہم. بیسکلی یہ ایک فوربیڈن فروٹ والی اپروچ ہے. یہ نہیں ہو سکتی ڈیولپ ایک بچے میں جب اتنا اس کو ریسٹرکٹ کر دیں گے, اور ایٹ دی ادر ہینڈ کرنا بھی پڑے گا ڈکی بھائی اور رجے بٹ جیسا یہ اس کی طرح. تو اس میں بیلنس کیسے لے کر آئیں؟ ویری گڈ کویشچن. دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے منع کر دیا, ایک چیز ہے آپ نے ایجوکیٹ کیا. اوکے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے بچے کے اندر اس کی ویلیوز کیسے سیٹ کی ہیں. اب جیسے آئی ایم ناٹ سیئنگ سم تھنگ بگ, اور اگین یہ اللہ کے کرم سے کہ میں نے اپنے بچوں کو ایسے ریز کیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو سب اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں. اوکے, ان کو لگتا ہے کتنی چیپ ہیں, کتنی گراس ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی ماں کو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, اپنے باپ کو ایسی چیزیں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا, اور دوسرا ان کو اس سے بہت بہتر چیزیں دکھائی گئی ہیں. You know, they have better heroes than having, you know, again, money is everything here now. Exactly. So آپ اپنے بچوں کی ایجوکیشن, تربیہ کیا ہے, اگر ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے لیے چیلنج نہیں ہوگی. ہمارے بچے کیوں ہوکڈ آن ہوں گے؟ You know, آپ جیسے آپ ایک sentient human being ہیں. Would you like to watch any of such vlogs? Absolutely not. Why? Has someone stopped you? I think I deem it cringe content. Exactly. Yes. Has someone stopped you from doing it? Absolutely not. Then why don't you watch it? مجھے کوئی جو 1 کروڑ بھی دے گا تو میں 1 سیکنڈ نہیں دیکھ پاؤں گا. I deem it cringe. میرے لیے وہ ایک نیچرلی ایک نیچر میری ایسی ہے کہ میں نہیں دیکھ پاتا. وہ نیچر کیسے ڈیولپ ہوئی؟ I think something nature is natural, if I'm not wrong, although it is affected by the environment as well. لیکن nature میری I think it has to do with my mother, جن سے میں نے سیکھا. پڑھنے کی جو مجھے عادت پڑی ہے, I am very studious, that is because میں نے بچپن سے دیکھا my mother was always being reading, تو مجھے وہ ڈیولپ ایک ہوگی عادت پڑھنے کی. So the thing is کہ آپ کی ویلیوز وہاں سے سیٹ ہوئی. Exactly. You got exposed to that kind of thing. اگر آپ بچپن سے آپ نے اپنی ماں کو فلمیں دیکھتے ہوئے, ڈرامے دیکھتے ہوئے, اور آپ نے ان کو اسی طرح کی چیزیں دیکھتے ہوئے آپ گرو اپ ہوتے, پھر آپ کی فرینڈس, آپ کی فیملی, آپ کے گھر میں یہ چیز نارمل ہوتی کہ بیٹھ کے ولاگس دیکھے جا رہے ہیں, پھر آپ ایسے فرینڈ سے بھی ایکسپوز. سو اگر آپ نے چیز یہ دیکھی ہوتی, آپ رائٹ یو دس پرسن, آپ یہ وہ ولاگس دیکھ رہے ہوتے. سو دس از کمنگ فرام سم ویئر, کیونکہ آپ کا دماغ, آپ کی پوری نیورو کیمسٹری اس طرح سے ٹرین ہو گئی ہے کہ آپ یہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے. You know, everything is available for everyone, but not everyone watches it. Why? It's because of this very thing which you just talk about. Exactly. So اگر parents اپنے بچوں کو اس طرح سے train کرتے ہیں تو why would they watch it? Again, it comes back to parents. Parents نے parenting کو out source کیا ہوا ہے. They send their children to the best schools available, right? ان کو لگتا ہے بس کام ہو گیا, اور پوری زندگی لٹرلی صبح سے لے کے رات تک بچے کی پوری روٹین اسکول کے اراؤنڈ گھوم رہی ہوتی ہے. اسکول جانا ہے, اسکول سے واپس آ کے اسکول کا کام کرنا ہے, پھر قاری صاحب آ جائیں گے, وہ قرآن پڑھنا ہے, اور اس کے بعد اسکرین ٹائم لینا ہے, کھانا کھانا ہے, پھر سو جانا ہے, اگلے دن اٹھنا ہے, اور پھر یہی کرنا ہے. ناؤ ویئر ڈز کم دا کنیکشن, ویئر ڈز کم دا تربیہ؟ کیا اسکول والے ٹرین کرتے ہیں؟ نہیں. اسکول تو ایک سیکولر سسٹم ہے, ایک لبرل سسٹم ہے. وہاں پہ وہ بچے کی اور وہ کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ 25 بچے ایک کلاس میں کم از کم اچھے اسکولس میں, اور ان کی ریشو چائلڈ ٹو جو اسٹوڈنٹ ریشو ہے وہ کتنی ہے؟ جب پیرنٹ اپنے 3, 4, 5 بچوں کو بھی ریز نہیں کر سکتا, بیئر لائک 4-5 سب کے نہیں ہیں, 2-3 ہی ہوتے ہیں, تو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ایک ٹیچر جو ہے بیچاری وہ اپنے مسئلے مسائل گھر سے لے کے آئی ہے اور اس نے پڑھانا بھی ہے, تو وہ اتنے بچوں کو کیسے تربیت کرے گی؟ سو تربیہ کون کر رہا ہے؟ اچھا, یہاں پہ یہ بات کہ چلیں اب یہاں تک تو ٹھیک ہے, تو پیرنٹنگ اگر اس لیول کے اوپر بھی ہے بچہ, لیکن اب ایک پرابلم ہو گئی ہے, یعنی اب بچے کی وائرنگ ایسی ہو گئی ہے برین کی کہ اب وہ یہ کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ یہ بہت ایڈکٹ ہو چکا ہے گیمس کا, جو بھی ہے کنٹینٹ, اچھا ہو یا برا ہو, ویسے ایڈکشن تو ایڈکشن ہوتی ہے, لیکن یہ برا والا بھی ہے. اب وہ جو ایک ری وائرنگ کا پروسیس ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب ایک مسئلہ ہو گیا, اب وہ کیسے پروسیس ہوگا کہ ری وائرنگ اب اس کو ٹھیک کرنا ہے, وہ کیا پروسیس ہم اڈاپٹ کریں کہ وہ بیٹر ہو؟ دیکھیں, اٹ ریئلی ٹیکس اے لاٹ آف پیشنس آن پیرنٹس پارٹ اگین. اچھا, اور ہمیں ہمیشہ ایک نیگیٹو چیز کو چھڑوانے کے بجائے اس کو ایک پازیٹیو چیز سے ریپلیس کروانا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اوکے, ایک آپ دیکھیں, لیٹس سے اف سم ون از ڈوئنگ سم تھنگ, اٹس مور لائک کہ آپ اس کی ہول آئیڈینٹی, اس کی ہول پرسنالٹی کو کویسچن کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو تمہاری پوری لائف ہٹا کے میں اس کو ختم کروں. ناؤ دیٹس ناٹ پاسبل.
آپ اسٹارٹ کریں لیٹس سے اگر ایک بچہ جو بھی بچہ گیمس کا یا ایسا کی چیزوں کا ایڈکٹڈ ہے وہ کبھی بھی نیچر میں جانا یا لوگوں سے انٹریکٹ کرنا اس پہ پریفر کرتا ہے اسکرین پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے بالکل. سو اس کو تھوڑا جینٹلی پش کرنا شروع کریں, ساتھ لے جائیں, بچوں کو واک پہ لے کے جانا شروع کریں, پارکس میں جانا شروع کریں. اگین پیرنٹس کی انٹرٹینمنٹ بھی یہ ہے کہ وہ بچوں کو اسکرین سے اٹھا کے اور مالس میں لے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگین آئی مین دس از ریڈیکولس. سو اس میں یہ ہے کہ پیرنٹس کو ہی ایفرٹ اگین کرنی پڑے گی. کریکٹ کریکٹ. آپ کو, کیونکہ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, بچہ نہیں کرے گا, وہ ریزسٹ کرے گا اس چیز کو. لیکن یہ اس کے ساتھ ریڈ الاؤڈ کرنا شروع کریں. اب اگین بچے اس چیز کو ریزسٹ کر سکتے ہیں یا وہ انٹرسٹ شروع میں شو نہیں کریں گے, لیکن اس میں آپ کو پیشنس سے کام لینا ہے. آپ ان کے ساتھ باتیں کرنا شروع کریں, ان کی اگین اس جگہ پہ اس کو ریپلیس کریں کسی پازیٹیو چیز سے. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, یو نو, اسپینڈنگ فیملی ٹائم ٹوگیدر, ریڈنگ بکس ٹوگیدر, ٹیکنگ دیم آؤٹ ان نیچر, اور یا ان کو گھر کی کوئی ذمہ داری دیں جو کہ ان کے ساتھ مل کے کوکنگ کر لیں. اگین سبجیکٹو ہے, ہر گھر کا اپنا اپنا ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس کا الٹرنیٹیو دینا ہوگا اور اس پہ ایفرٹ کرنی ہوگی پیشنس کے ساتھ. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ چینج نہ ہو. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب تو ہم بچے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بگڑا ہوا ہے, اس کو بگڑا ہوا ہے کیسے کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو سر کریکٹ ورڈ اور ناٹ, لیکن میں نے یہ فیل کیا کہ یہاں پہ تو پیرنٹس بھی ماشاء اللہ بگڑے ہوتے ہیں. جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ موسٹلی ایسا مجھے لگتا ہے جب کہتے ہیں جی بچہ ہے اس کی کاؤنسلنگ کروائیں, ایسا ہو ہے ٹھیک ہو جائے, مجھے لگتا ہے یہ تو پیرنٹس کو اپنی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے جو ان کے حالات چل رہے ہیں, اسپیشلی تو ایسٹرن پیرنٹہڈ. آئی تھنک آئی ڈیم پیرنٹنگ ایز اے اسکل. I think so. It is not naturally given to you. You have to learn the skill. تو یہاں پہ تو لگتا ہے زیادہ تر جو ایسٹرن ہاؤس ہولڈز ہیں اس کے اندر تو پیرنٹس کو اپنی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پر ان کو کس طرح سے اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے پڑے گا؟ کیا کاؤنسلنگ از ون وے یا پھر اس کا کوئی نیچرل وے بھی ہے to be able to understand how to raise a good... Counseling is very natural, by the way. Okay. نہیں آپ نے کہا نا کہ کاؤنسلنگ کروانی پڑے گی یا کوئی نیچرل وے ہے, تو میں نے کہا کاؤنسلنگ ایک نیچرل وے ہے. Okay, right. So the thing is that parenting is not about children. Parenting is about parenting yourself. Okay. Raising yourself. You need to become an adult first and then you can raise children. Okay. Right? اور اس کے لیے بالکل ایسا ہے. اب کیا پہلے لوگ تھراپسٹ نہیں ہوا کرتے تھے؟ No. Although it's an easy way because people are so busy right now. When you go to a therapist or you go to a counselor, what you are doing is کہ ایک بندہ جس نے اتنے سال ایفرٹ کی ہے وہ اس کے پاس رائٹ ٹولس ہیں, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو وہ ساری چیزیں کروائے گا. اٹس مور لائک اف یو گو ٹو جم فار دا فرسٹ ٹائم, وہاں پہ سب کچھ پڑا ہے اور آپ کو کچھ پتا نہیں ہے, سو آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا اس کو سیکھنے میں. اب اگین یوٹیوب پہ دیر از اے بمبارڈمنٹ جسٹ لائک وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ, دیر از اے بمبارڈمنٹ آف دا کانٹینٹ, سو یو ڈونٹ نو واٹ از دا رائٹ کانٹینٹ. سو یہ ہوتا ہے. لیٹس سے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے کہ اچھی کتابیں پڑھیں, ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ٹائم گزاریں, اپنے ٹیمپر کے اوپر کام کریں, اور اگین وہ دیکھیں بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. یو نیڈ ٹو نو وٹ کائنڈ آف لائف یو وانٹ ٹو ہیو. آپ اپنی کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ کس طرح کی زندگی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گزاریں. اب آپ ہم میں سے کسی بھی انسان سے پوچھ لیں کہ اچھا تمہاری زندگی کے گولس کیا ہیں, ٹھیک ہے, وہ گولس بڑے بڑے ہوں گے, شاید کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا گولس ہیں بھی کیا, ویسے پتہ نہیں, اچھا میرا تو کوئی گول نہیں ہے, لیکن ہے جن کے ہیں بھی. آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ کا پورے دن کی روٹین کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ گولز آپ کے کچھ اور ہیں اور آپ پورے دن میں جو کر رہے ہیں دیٹ از ناٹ الائنڈ ود دیٹ ایٹ آل. آپ کے پاس اگر کوئی پاور ہے کسی مومنٹ میں, اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں اپنی لائف میں, کچھ اچیو کر سکتے ہیں, تو وہ یہ دن ہے. Exactly. Only this moment is guaranteed. Nothing else is guaranteed. بالکل. And if you're doing nothing about it right this day, this moment, how can you expect you can do something else like kal, parson, tarson? Exactly. So ہم نے کچھ بھی اسٹارٹ کرنا تھا, اچھا میں کل سے شروع کروں گا. So یہ اگین وہی ہے کہ اوور آل ایک تربیہ کا ہمیں لگتا ہے, ہاں بالکل فقدان ہے. پیرنٹس کی اپنی سائڈ پہ بھی اگین وی آر ناٹ انٹینشنل پیپل, وی ڈونٹ نو وائی وی آر ڈوئنگ وٹ وی آر ڈوئنگ, وٹ ڈو یو وانٹ فرام لائف, ایون اف وی وانٹ سم تھنگ فرام لائف, وٹ وی آر ڈوئنگ ٹو گیٹ دیئر, رائٹ. یو نیڈ ٹو ہیو کلیئرٹی کہ آپ, میں نے اپنی زندگی میں یہ اس طرح سے, مطلب I know what I want from my life. I know how I want to spend my life. And then my every day is aligned with that. And then there are days when I'm not aligned with that, and then I hold myself accountable. Exactly. Excuse me, where are you going? You know, this is not how you should be moving forward in life. This is not what you want from life. So you need to work on that in a very kind way, in a very gentle way. And again, it took me years to be where I am right now. Like I worked a lot on myself. I became a better version of me, and I'm constantly working on myself to become a better version of me. Acha, on the account of parents, either both of them or either one of them, they have some kind of generational trauma. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں آگے بچوں میں کسی نہ کسی صورت میں. اس کا ایکسٹینٹ
ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ویری کر سکتا ہے, لیکن ہو جاتا ہے. یہاں پر یہ جو جنریشنل ٹراما ہے اس کو ٹرانسفر کرنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ نہ یو نیڈ ٹو بی موٹیویٹیڈ انف یور سیلف ٹو ایبل ٹو اٹ, یا کسی کو سمجھ نہیں لگتی بھائی کہ مجھے یہ پرابلم ہے اور اس کو میں ڈائگنوز کیسے کروں, اور وہی جو پیٹرنس ہیں کبھی کبھی سیم پیرنٹس میں سیم ہی بچوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو پرابلم ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کو کیسے اس جنریشنل ٹراما جو فیکٹر ہے اس کو ہم روک سکتے ہیں افیکٹولی؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ چلنا کیسے سیکھتے ہیں؟ لائک خود ویسے تو نیچرلی ہے, چل کے سیکھتے ہیں. آپ پڑھنا کیسے سیکھتے ہیں؟ پڑھ کے سیکھتے ہیں. خود کھانا کیسے سیکھتے ہیں؟ کھا کر. سو کیسے ہم جنریشنل ٹراما پہ کیسے کام کریں گے؟ اس پہ کام کر کے. ایگزیکٹلی. یو نیڈ ٹو ڈو اٹ. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم انالیسس پیرالیسس میں چلے جاتے ہیں. اچھا اب یہ ہوگا تو کیسے ہوگا, اب کہاں سے شروع کروں گے؟ اسٹارٹ تو کریں, ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. آگے اللہ تعالیٰ خود ہی رستے بناتے جاتے ہیں. So honestly, like my motivation for working on myself was because I was being slapped a lot. چپڑنے پڑتی تھی, ڈویاں بھی پڑ جاتی تھی, جوتا بھی پڑ جاتا تھا, بہت بری بری ماریں کھائی ہوئی ہیں. مطلب I was a spirited child and my parents didn't know how to handle me. At times ان کو لگتا تھا میرے پہ کسی نے تعویذ کیا ہوا, اور خوب ٹھکائی بھی ہوتی تھی. اب میرے پاس موٹیویشن یہ تھی کہ میں نے ایسی ماں باپ نہیں بننا, مطلب میں نے اپنے بچوں کو جینٹلی ریز کرنا. There has to be a better way of parenting. Although I was honestly a very young mother, I didn't know at that time. But I knew, I had that intention, I knew I would do something out. Right when I conceived, I started reading about parenting with my son. I started reading about parenting. And then میں نے یہ نہیں, اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں نے جیسے فرض کریں کچھ بھی اسٹارٹ کرنا ہے نا, پہلے میں سارا کچھ سیکھوں گی پھر میں شروع کروں گی. بھائی آپ شروع کریں, سیکھ لیں گے along the way. آہستہ آہستہ خود ہی رستہ بنتا جاتا ہے. اٹس مور لائک کہ آپ جب اندھیرے میں ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کی گاڑی جیسے جیسے جائے گی وہ رستہ نظر آتا جائے گا. یو جسٹ نیڈ ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ انٹینشن, اور اگین یو نیڈ ٹو نو وائی. فار مائی وائی واز کہ میں نے اپنا ٹراما اپنے بچوں میں پیس آن نہیں کرنا. میں اپنے بچوں کو ہر بات پہ تھپڑ نہیں ماروں گی, وہ مجھے کویسچن کر سکیں گے, مجھے ان کی بات. اور اگین ڈڈ اٹ ہیپن, کیا میں پرفیکٹ مدر بنی؟ نو, آنیسٹلی آئی میڈ مائی مسٹیکس, آئی اسٹل میک مائی مسٹیکس, بٹ آئی نو کہ اچھا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے اور میں نے اس سے کیا سیکھنا ہے. وٹ از اٹ ٹیلنگ می اباؤٹ مائی سیلف, وٹ ڈو آئی نیڈ ٹو ڈو ڈفرینٹ. تو وہی ہے کہ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا, کوشش کرنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے؟ ایفرٹ. آپ ایفرٹ کریں. اور جو انسان خود, وہی اگین جو اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جو اپنی حالت خود نہ بدلنا چاہے. تو اگر آپ ٹراما ایسے ہی ٹوٹے گا کہ آپ کو ٹراما توڑنے کی کوشش کرنی ہے, آپ کو پہلے اکنالج کرنا ہے کہ ہاں ٹراما ہے. فرسٹ تھنگ از اگین دس از آلسو اے ٹراما. مینی پیپل دے ڈونٹ اکنالج دے ہیو اینی ٹراما اینڈ دس از اے ٹراما اٹ سیلف. کریکٹ. سو آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے فرام اینی ویئر, لائک جسٹ اکنالج اوکے دس از دا پرابلم, اور مے بی آئی ڈونٹ نو وٹ دا پرابلم از بٹ دیر از سم پرابلم اینڈ آئی نیڈ ٹو ورک آن اٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اگین آنیسٹلی لائک میرے اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی ہے. مینی اے ٹائمز وین آئی اسٹارٹ آن سم تھنگ آئی ایم کمپلیٹلی کلولیس. آئی ایم ٹیلنگ یو لائک وین آئی اسٹارٹڈ مائی چینل I was not getting much views and it's okay. 6 ماہ میں بس کرتی رہی ویڈیوز ڈالتی رہی. although شاید مجھے بہتر تیاری کرنی چاہیے تھی, یعنی مجھے کسی سے پوچھ لینا چاہیے تھا, ہیش ٹیگس لگانے ہیں, یہ کرنا وہ کرنا. I didn't know anything. But مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور میں کرتی رہی. In anything, like all the things which are important in my life right now or which I'm doing right now, they didn't start off that I first learned them perfectly and then I started doing them. I just started, and along the way I kept on learning and I still am learning. And I'm not going to be ever perfect. But yes, I took that first step. And again, I sought help from Allah. کچھ بھی ہو, اللہ تعالیٰ پلیز ہیلپ کر دیں. اب لائک اینی تھنگ, لائک لٹرلی. اور اگین ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. ایگزیکٹلی. آپ کو وہ ہمیں تو دین سے سکھاتے ہیں نا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور اگین دس از سم تھنگ وچ از سو انگرینڈ ان می, الحمد للہ اگین اللہ کی طرف سے ہی, کہ مجھے تو کچھ بھی ہوتا ہے, مجھے کچھ بھی لٹرلی ہوتا ہے تو میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ پلیز ہیلپ کر دیں. اور اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اور پھر خود بھی ہاتھ پاؤں ماریں, یہ نہیں کہ دعا کر کے بیٹھ جائیں, ایفرٹ کریں, اپنا پارٹ کریں, تو اللہ تعالیٰ خود ہی رستے بنا دیں. Sometimes we people as parents, they enforce their ideologies a little too vigorously upon their children. وہ آئیڈیالوجیز ہو سکتے ہیں, وہ مورلز ہو سکتے ہیں جو کہ شاید ضروری بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا ایک ایفیکٹ نکلتا ہے آگے چل کے ٹینز اور اس کے بعد بڑی ایجز میں. جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ سم ویئر بچوں کے لیے ٹیکنالوجی ضروری بھی ہے, ان کو بہت سے اسکلز ہیں جو کہ آج کل ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پر اب بچے کا جو ایک مورل ہائی مورل گراؤنڈ وہ ڈیولپ اس وقت نہیں ہوا ہوتا, اس کو نہیں پتہ صحیح غلط کیا ہے. ہم فرسٹ کویشچن کے بچے کو ہمیشہ یہ کہہ کے چپ کرواتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتہ, مجھے پتہ ہے. یو ڈونٹ نو اٹ, آئی نو اٹ. اور سیکنڈلی یہ بات کہ کبھی کبھی مورالٹی میں تو سمجھ آتی ہے, لیکن پھر آگے چل کر یہی بات کنورٹ ہوتی ہے جب انہوں نے اپنے لائف کے کروشل ڈیسیجنس لینے ہوتے ہیں. اینڈ ون از کریئر,
سیکنڈ ون از میرج. اب یہاں پر جو شروعات کا جو ایک ہے جہاں پہ ضروری ہے مورالٹی کی حد تک وہ تو ضروری تھا, یہ آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے لائف ڈیسیجنس کے اوپر بھی. تو یہاں پر آپ کے خیال میں آئیڈیلی وٹ شوڈ بی اے لمیٹیشن ان دس کائنڈ آف اے سچویشن؟ آئی تھنک اگین ہمیں ڈسکشن از ویری امپورٹنٹ. ایز اے سائڈ کہ غلط ہے تو کیوں ہے, وی آل نیڈ آنسرس. ٹھیک ہے, یس وی ور ناٹ الاؤڈ ٹو کوسچن اور پیرنٹس, آئی ڈونٹ نو یو مائٹ بی بٹ آئی واز ناٹ, بیکاز آئی سیٹ سو, دس واز دا آنسر, میں نے کہا اس لیے کرنا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کوسچنس الاؤڈ نہیں ہوتے تھے, اور فار موسٹ آف اس اٹس ٹرو. But our children are different. If we won't give them those answers, they would go and Google that. Exactly. So, they have better answers than us, and Google can guide them in a better way. AI bhi app to. Yeah, exactly. Now ChatGPT also. تو اس میں یہ ہے کہ اگین آپ ریلیشن شپ کی بیسس پہ کر سکتے ہیں. آپ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر سرٹن ویلیوز انسٹل کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ اپنا تعلق بنا سکتے ہیں, ان کو صحیح اور غلط کی تمیز بتا سکتے ہیں, ان کو نارمل اور اب نارمل کی ڈیفینیشن بتا سکتے ہیں, ان کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ہوپ فلی اگر پیرنٹس ایسا کرتے ہیں تو بچے جو اپنی چوائسیز ہیں دے ول بی مور آئی وڈ سے پازیٹیو, اور وہ زیادہ سمجھداری سے بولیں گے, اور ہو سکتا ہے وہ نہ لیں, اینڈ اٹس اوکے, لیٹ دیم ٹیک دوز ڈیسیژنز. شوڈ وی ٹرسٹ دیم ٹو ٹیک دیٹ ڈیسیژن, دیٹ لیپ ان لائف؟ یس, وائی ناٹ. اچھا, تو اگین ایوری ون از ڈفرنٹ. اوکے, سی ہمارے دیسی ہاؤس ہولڈس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو نا اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں. اچھا, چلڈرن آر ناٹ یور ایکسٹینشن, دے آر ڈفرنٹ ہیومن بینگس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا حساب لینا ہے, آپ سے آپ کی ذمہ داری کا لینا ہے. ایگزیکٹلی. مطلب ہمارے یہاں پہ دیسی ہاؤس ہولڈس میں اگین مطلب میں اپنا دیکھوں, میرے پیرنٹس دے ور اوورلی انوالو پیرنٹس, ناٹ دیٹ کہ مار دھاڑ بھی وہ انوالومنٹ میں ہوتی تھی, ڈانٹنا بھی اس میں انوالومنٹ میں ہوتا تھا, کہ کنسرن میں, کہ تربیت کے لیے پڑھائی کے لیے ہو رہا ہوتا تھا. بٹ دا تھنگ از دے وڈ اون یو ٹو دا ایکسٹینٹ, ایک تو وہ بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں, اپنی ان کی کوئی ہوتی نہیں ہے آئیڈینٹی, لائک دے وڈ اوور گیو اینڈ دین دے اوور ایکسپیکٹ. My mother till this day, honestly when I was on the way, she called me over. مجھ سے زیادہ ان کو میرے چینل کی فکر ہوتی ہے, میرے بچوں کی تعلیم کی فکر ان کو مجھ سے زیادہ ہوتی ہے. she's, اور یہ اوورلی کنسرن ہونا ہمارے لیے بڑا پرابلمٹک ہوتا ہے, جو بندہ اوورلی کنسرنڈ ہوتا ہے اس کے لیے. سو میں یہ بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بچے ہماری ایکسٹینشن نہیں ہیں, کیونکہ ہم بہت زیادہ ان کو اون کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم ان سے بہتر جانتے ہیں, ہمارے اندر بہت زیادہ فیئر ہوتا ہے, فیتھ نہیں ہوتا, اس کی بیسس پہ ہم ان کے ڈیسیژنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کا یہ چیز کا یہ نقصان ہو سکتا ہے, ہم اس کو وہ کرنے ہی نہیں دیں گے. حالانکہ ضروری نہیں ایسا ہو, ہم غلط ہو سکتے ہیں, پیرنٹس خدا نہیں ہیں, پیرنٹس ہیومن بینگز ہیں, ان کی اپنے لمیٹیشنز ہیں. سو اف مائی سن وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ آئی ایم ناٹ ان فار اٹ, ہی وانٹس ٹو ٹیک اے رسک, I would hold myself. مجھے اس وقت اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ میرا فیئر کک ان کر رہا ہوتا ہے. کچھ معاملات میں جیسے I'm very like I was being over protected a lot in a lot of ways. اور یہ جو پیرنٹس usually دیسی پیرنٹس بہت اوور پروٹیکٹیو بھی ہوتے ہیں. Exactly. So I had those kind of parents as well. So the thing is میری بیٹی چھری پکڑنے لگی, oh no چھری لگ جائے گی. اب اگین اس کا مسئلہ نہیں, مسئلہ میرا ہے, میرے اندر فیئر کک ان کر رہا ہے, بیکاز آئی واز نیور الاؤڈ ٹو یوز دیٹ اے بگ نائف. تو مجھے اس فیئر کی وجہ سے میں اس کو بھی اس ایکسپیرینس سے محروم کر رہی ہوں. اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, چھری لگ جائے گی. ٹھیک ہے, اور مجھے اس کے اوپر اپنے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. وہ کسی ہائی چیز پہ جمپ کری, آئی واز ناٹ الاؤڈ ٹو جمپ آن ٹریز اور اسٹف لائک دیٹ, وچ آئی ایم لرننگ ناؤ ایٹ دس ایج. آئی واز نیور الاؤڈ ٹو رائڈ اے بائسیکل, گر جاؤ گی چوٹ لگ جائے گی, اینڈ آئی لرن ٹو رائڈ دا بائسیکل ود مائی سنز بائسیکل. سو اور وہی چیزیں جب میں دیکھتی ہوں کہ میری بیٹی کر رہی ہے یا میرا بیٹا کر رہا ہے, تو میرے اندر وہ انسٹنکٹ نیچرلی انسٹال ہوئی ہے نا, فیل ہوئی ہے. سو آئی وڈ ٹرائی ٹو اسٹاپ دیم فرام دیٹ, بٹ دین آئی اسٹاپ مائی سیلف. یا لیکن کبھی پیرنٹس مطلب پریڈومیننٹلی تو یہی ہے کہ بچے کو نہیں پتا, بھی مجھے پتا ہے, مطلب بچہ ہے تو بچہ ہے, اس کو کیا پتا, اور آئی نو اٹ بیٹر. تو ڈو یو تھنک کہ یہ اٹ از بیکاز آف ایگو, یا ایگو کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک وہ بڑا ہوں تو مجھے ہی پتا ہوگا زیادہ بچے کو, یا ہمیں بچے کو کس ایکنالج کرنا چاہیے کہ بھائی اسے بھی مجھ سے بہتر پتا ہو سکتا ہے, دا کڈ کین آلسو نو اینڈ مے بی بیٹر دین می. تو وہ جو لائف ڈیسیجن ہے کروشل ایک اسٹیج کے اوپر جا کے لینے ہوتے ہیں, تو وہاں پر پھر وہ کانفلکٹ آ جاتا ہے. تو مے بی از اٹ بیکاز آف ایگو, یو تھنک؟ ایگو از فیئر, اٹس فیئر ڈریون آلویز. اوکے, سو یس اٹ از. اور ہو سکتا ہے پیرنٹ ٹھیک بھی ہو, آپ سمجھا سکتے ہیں, آپ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, انسپائر کر سکتے ہیں, بٹ یٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لیٹ دا چائلڈ ٹیک دا ڈیسیژن. آپ اس کے فیصلے اس کے لیے کیوں لے رہے ہیں؟ آپ نے تو زندگی نہیں جینا. مطلب پیرنٹس کتنے سال بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, اگر ہر چیز میں, اور کچھ پیرنٹس ایسے ہیں دے وڈ نیور لیٹ دیئر چلڈرن گو. لڑکوں کے ساتھ دیکھیں مطلب کتنی زیادتی ہوتی ہے, مطلب
Oh my God. Like just مجھے ایسے لگتا ہے کہ لڑکوں کے بس پیدا ہونے پہ پیرنٹس کو خوشی ہوتی ہے بیٹا پیدا ہوا, اس کے بعد ان بیچاروں کے لیے لائف اتنی میزریبل ہوتی ہے نا, دے آر constantly controlling their decision. لڑکی کون سی سے شادی کرنی ہے, career path, and we know کہ boys are not doing well in school. Like again, it's another discussion which we inshallah hopefully have someday. Because I'm very against this the same education system for women and men. لڑکیوں اور لڑکوں کو ایک ہی اسکول میں ڈالا ہوا ہے. ایک استانی جو ہے وہ آدمی کو بھی, لڑکے کو بھی پڑھا رہی ہیں جس نے بڑے ہو کے ایک آدمی بننا ہے, اور ایک لڑکی کو بھی پڑھا رہی ہیں. لڑکیاں پڑھائی میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہیں, لڑکے بیچارے گریڈس کو لے کے رونا بیٹھے ہوئے ہیں. میڈیکل کالجز میں لڑکیاں ہیں, انجینئرنگ کالجز میں لڑکیاں ہیں, آئی ٹی میں لڑکیاں ہیں. کیا لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈم پیدا کیا ہے؟ No, it's the system which is supportive of women, created by women for women, you know. So there are a lot of lapses and problems in our society, you can say, and in the world as well. This is what I think I might be wrong, honestly. اچھا, ایک کیس اسٹڈی کر لیتے ہیں. ایک کیس آپ کو بھی شاید پتا ہوگا, ہمارا اصغر کا ایک کیس تھا. اب میں نے کہا کہ ایک بہت کروشل ڈیسیجن ہوتا ہے ایک ٹائم کے اوپر, کیریئر ہوتا ہے یا ایک میرج بھی ہوتا ہے, لیکن ابھی ہم کیریئر کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر اب بچہ جو ہے اس نے ہمارا اصغر جیسا کوئی ڈیسیجن لے لیا. اب ایز اے پیرنٹ وٹ شوڈ یو ڈو؟ دیکھیں, چیزیں کبھی بھی نا سرفیس پہ نہیں ہوتی. ہم سرفیس پہ دیکھ کے اچھا یہ ہے, اس سرفیس کے نیچے پورا ایک سٹوری ہوتی ہے. جیسے درخت ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے جڑ ہوتی ہے, ہر چیز کے پیچھے روٹس ہوتی ہیں. ہم نا سرفیس لیول کو ٹریٹ کرتے ہیں, اینڈ دیٹس وائی ہم اوپر سے چیزوں کو بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, نیچے چاہے جو مرضی ہو, ہائڈ اٹ انڈر دا کارپیٹ, یو نو. اب ہمارا اصغر کا جو پرٹیکولر کیس ہے, اس کے پیرنٹس دیکھیں بہت ریلیجیس, دے لک ویری ریلیجیس. داڑھی والے ہسبینڈ ہیں ان کے, ہسبینڈ نہیں فادر اور مدر. اب آپ کے گھر کا ماحول بہت دینی ہے, اور آپ اپنی بچی کو NCA میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. شی واز این NCA گریجویٹ. سو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ بائی دا وے؟ صحیح. وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کتنا ٹائم گزارتی ہوگی, اس کا کتنا ٹائم وہاں پہ گزرتا ہوگا, ٹھیک ہے. اور تھرو آؤٹ اس کی, اگر وہ NCA میں گئی ہے تو اس کی اسکولنگ کیسی ہوگی. شی یوز ٹو پینٹ, شی واز ان آرٹس بفور شی وینٹ انٹو شوبز. سو آپ ایک تھرو آؤٹ آپ نے اپنے بچے کو ایک سرٹن وے میں ریز کیا, ایک سرٹن سسٹم میں وہ رہا ہے, اینڈ آل اوور سڈن یو اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ کہ اب اپنی لائف کا جب وہ اپنے اون پہ آ چکا ہے, اور جب وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے, اب وہ ایسا ڈیسیجن لے گا جو آپ کی ویلیوز کے ساتھ الائن کرے گا. سوری, ایسا نہیں ہوتا. کریکٹ. نو, دس از ٹرو. یا تو یہ شروع سے آپ نے اس کو اپنے ساتھ لگایا ہوتا, آپ نے اس کو ایسے اسکولنگ سسٹم میں بٹھایا ہوتا, آپ کا ایسے اس کے ساتھ انٹریکشن ہوتا, یو کوڈ ہیو انفلوئنسڈ ہر بیٹر. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس میں اس کی سمیرہ اصغر کی غلطی نہیں ہے یا اس کے پیرنٹس کی غلطی ہے, بٹ یو کین سی اٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. آئی کین انڈرسٹینڈ. اچھا, آنے سے پہلے میں نے ایک میں بھی, جو کہ کافی لمبی, میرے کویشچن تو رکیں گے نہیں, ایک رپورٹ پڑھی تھی. یہاں کہہ لیں کہ ایک بل ہے جو کہ سینٹ وغیرہ کے اندر نا یہاں پہ پیش ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ 16 ابھی ہوا نہیں, یہ ایک پروپوزیشن ہے کہ انڈر 16 بچوں کو یہ اس کے سوشل میڈیا کے یوز پہ پابندی لگائی جائے. یہ ایک بل ہے. اچھا, اس کا جو بیک ہینڈ کے اوپر اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انسیل کلچر کا پتہ ہوگا. انسیل کلچر از لائک آن لائن ایک کلچر ہے, اس کو کہتے ہیں کہ لائک a boy thinks that 80% of the women will always end up choosing 20% of the men which are attractive, which are powerful, which are more rich, and then of course 80% men will miss out, اور ان کے اندر ایک insecurity پیدا ہو جاتی ہے, and that ends up in many weird behaviors. like اب یہ ایک آن لائن سوسائٹی ایک انسل کلچر بن چکا ہے. اس کے ہوتے ہوئے what do you think کہ ہم کس طرح سے بچوں کو ان چیزوں سے, یہی بچے آگے چل کے کبھی ڈرگ ابیوز میں پڑ جاتے ہیں, کبھی ویئرڈ ہیبٹس اس قسم میں پڑ جاتے ہیں, بہت زیادہ ابیوز ہو رہا ہے, اینڈ وہ ایک کلچر جو ہے آگے ڈیولپ کر کے ایک ریزنٹمنٹ پیدا کر رہا ہے بٹوین دا جینڈرس, جو کہ میل اور فیمیل کے اندر وہ ایک ریزنٹمنٹ پیدا کر رہا ہے. ہاؤ ٹو ٹرین اے کڈ, اسپیشلی اے بوائے, کہ اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ چیز جو ہے ایک, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو دیٹ فار ٹو بی ایبل ٹو تھنک کہ وہ جو دوسرا جینڈر ہے وہ کیا سوچ رہا ہے, تم اپنی سوچو. تو ہاؤ ٹو کنونس ہم آن دیٹ. I'm sorry, I haven't been able to understand your question. You don't need to cut it. Like we can take it there. Sure. So, can you please elaborate it a little bit? Matlab incel culture is like. No, I do understand that. Okay. You can start after that. Point یہ ہے کہ لائک ان اے کیس کہ ایک آن لائن کمیونٹیز ہوتی ہیں, آن لائن ایک کلچر ہوتا ہے, اور دیر آر ویئرڈ کائنڈ آف, یہ جینزی کی اصل میں ایک کلچر ہے. مجھے تو اس کا زیادہ سمجھ اس لیے نہیں آتی بیکاز دے یوز ویئرڈ ورڈس لائک بیڈی, لائک دا ورڈ slang. You're talking about Gen Z slang. ہاں, slang. Yeah, which I learned from my kids. Oh yes, that's اس لیے مجھے just to stay relevant. Exactly. عجیب سے ورڈ ہوتے ہیں, اس کا مطلب بھی نہیں پتا چلتے, اس کو گوگل بھی کریں تو اس کا مطلب نہیں آتا. مزے کی بات ہے, گوگل از unable to tell the meaning of a particular word as well. And that the point is that 80-20 rule
80-20 rule کہ 80% of the women will end up choosing 20% of the men who are more powerful, more rich, more beautiful, and eventually 80% of the men will miss out. And those 80% of the men, they eventually end up being more insecure regarding the gender, regarding women. And then there is a resentment. That's the problem. So how to address this situation? You are saying how can parents address it? Like how can they raise their sons in a way where they don't take it on their heart and they just keep their dignity and all. See, again, it comes from the beginning. I think parents کو اپنے بچوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا چاہیے. فار لڑکوں کے لیے اسپیشلی کسی نہ کسی قسم کی اسپورٹ, کیونکہ دیکھیں آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے نا جنگیں لڑنے کے لیے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نیزے چلانے کے لیے, گھڑ سواری کے لیے بنایا ہوا ہے. یو نو دیئر باڈی از ویری ڈفرنٹ فرام ویمن. مطلب آنیسٹلی لائک اگر میں اپنے بیٹے کو دیکھوں, لائک آئی ہیو بین ٹریننگ فار سو مینی ایئرس اینڈ اف ہی کمز ان دا جم ہی کین لفٹ ایز مچ آف ویٹ ایز آئی کین. مائی ہسبینڈ کین لفٹ اپ وے مور دین آئی کین because men are designed like that. So if we are not doing what we are designed to do, you know, when we are doing what we are designed to do, that really gives us that boost, that, you know, self-esteem boost, that confidence which no other thing can. I strongly believe کہ اگر آپ کی healthy habits ہیں, like if you are hitting the gym regularly, hitting the gym is important because we are not doing those things anymore. We are mostly sedentary. ہماری جو نیچرل لائف اسٹائل ہے وہ اس سے بالکل بھی الاین نہیں کرتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہوا ہے. سو اس میں ہم زیادہ تر ٹائم بیٹھ کے گزارے ہیں. ہماری باڈی, ہمارے لیگمنٹس, ہماری ٹینڈنس, ہماری پوری, اینڈ اگین یور باڈی از ویری مچ کنیکٹڈ ٹو یور مائنڈ honestly, and people who are into fitness they can very much relate to it. Sports is important as well. It is very important. Again ایک spirit آپ کے اندر ہوتا ہے. But again why do I talk about lifting weights and again is because it's super important. And I would honestly even encourage you, invite you to do that very thing as well. It can be life changing. So مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس سائڈ پہ ہیں تو آپ کی بہت ساری انرجی اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ اس سے گین کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی دوسری سائڈ پہ جانے کے وہ چانسز بہت کم ہوتے ہیں. سو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ کرنا, بیٹوں کا اب انکریجمنٹ, لائک مین نیڈ اے لاٹ آف اپریسیشن, encouragement. Honestly, I myself feel guilty of doing this as well. Like مجھے at times جیسے میں بھول جاتی ہوں اپنے بیٹے کو appreciate کرنا. He does so much for me. So مجھے پھر یاد آتا ہے, پھر میں اس کو وہ کرتی ہوں کہ احمد تھینک یو سو مچ, آپ میرے لیے یہ کرتے ہیں. ہم عورتیں جو ہیں لائک وی آر ایکسپریسو, poor men they get suffered a lot, you know. So اپنے بچوں کو, اگر مدرس کی ہم پرسپیکٹیو سے بات کر رہے ہیں, پیرنٹس اپنے بیٹوں کو انکریج کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کو بیٹیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. They are different people. ان کو ان کے ڈیسیژنز لینے دیں. پیرنٹس ڈیسیژن نہیں لینے دیتے. وہ اگین ڈیسیژن میکنگ لڑکوں میں زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. لڑکیاں دے آر گیٹنگ بیٹر ایٹ ڈیسیژن میکنگ اینڈ بوائز آر ناٹ, کیونکہ ان کی پریکٹس نہیں ہو رہی. یو نو دے آر ناٹ گیٹنگ ٹو ڈو اٹ. ان کو شروع سے پہلے مطلب 4 سال کی عمر سے ہم ایک سسٹم میں لڑکیوں کے ساتھ ڈال دیتے ہیں جہاں پہ ان کا کمپیریزن پڑھائی میں ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیے, مطلب مجھے اس چیز کے لیے بہت فیل ہوتا ہے, اور وجہ یہ میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا, میرے بھائی جو ہے وہ پڑھنے میں اچھا نہیں تھا. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں تھا, اس کا میرے ساتھ اتنا کمپیریزن ہوتا تھا, اینڈ آئی نو کہ اس نے میرے سے کتنی ریپلشن ہوتی تھی اس کو اس اسٹیج میں. میں اس کے بعد اپنے بھتیجے کے ساتھ دیکھتی ہوں سیم چیز, اس کے بیٹے کے ساتھ وہ ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے اینڈ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ. ٹھیک ہے, میں اپنے گھر میں دیکھتی ہوں الحمدللہ یہ کہ میں اپنی بیٹی کا کمپیریزن پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں. دے بوتھ آر ورکنگ آن ڈفرنٹ اسکلز. ہوم اسکولنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ FSC کے بعد جا کے بچہ اپنا کریئر پیتھ چوز کرے جہاں تک, اور اس وقت تک آپ کو سب کو وہی سبجیکٹس پڑھنے ہیں, چاہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں, چاہے آپ کا انٹرسٹ ہے یا نہیں, چاہے آپ کا اس کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے, بٹ یو نیڈ ٹو study the same thing no matter what. So they are doing the things they want to do from this very young age. Like as I told you that he is a full-time developer now. He has actually designed certain websites as well, so he is doing on those lines. So he is doing what he loves doing, so it gives him that confidence. So اس کی اگین وہ جیسے آرٹس کہتے ہیں کہ جی وہ اپنے کریئر پاتھ میں کامیاب نہیں ہوگا, وہ بھی وہ چیز کم ہو جاتی ہے نا, کیونکہ وہ ابھی سے اس چیز پہ کام کر رہا ہے, اور اس کے پاس کتنے سال ہیں جب تک اس کی شادی ہونی ہے, لائک وچ آئی ریئلی انٹینڈ کہ 18 سال میں کر دینی ہے. He doesn't like it. So یہ چیز ہے. So I think there are a lot of things parents can do on this particular part, and this is very true. ابھی ایسا ہی ہو رہا ہے. Women are also hypergamous. We can see کہ they choose men who are better than them, like جو financially who are doing better. اور again یہ true ہے کہ وہ 20% مردوں کے پیچھے بہت ساری خواتین ہیں, اور جو بیچارے 80% ہیں they are struggling even to find ایک اچھی لڑکی, اور اس طرح سے. اور پیرنٹس کے لیے like the only standard right now these days is for marriage
money, पैसा, capital, that's it. ایک 17 سال کا جو ٹک ٹاکر ہے جس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے, اس کے پاس صرف پیسہ ہے, وہ جا کے جس لڑکی سے چاہے شادی کر سکتا ہے. اور ایک شریف انسان جس کی عمر 33 سال 35 سال ہے اور جو کہ ایک نارمل اماؤنٹ میں کمائی کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس ویلیوز ہیں, وہ اسٹرگل کر رہا ہے ایک اچھی لڑکی ڈھونڈنے میں. تو مسئلہ ہماری سوسائٹی کا ہے نا, اس لڑکے بیچارے کا تو نہیں, آن دا ہول پیرنٹس کا ہے. ایک کلچر ہمارا ایسا ہے, ایک وی آر جس کیپیٹلزم, this feminism and this consumerism, it has ruined women literally. It has corrupted their values like crazy. And what else can I say? اچھا فائنلی یہاں پہ ایک تو ایک کویشچن اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ فار ایگزامپل وہ ایک ایڈولسنس نام کی ایک سیریز ہے نیٹ فلکس کے اوپر, دیٹ ہیز بیسکلی شون کہ وٹ انسیل کلچر بیسکلی از. تو کسی کو ریفرنس کے لیے اگر چاہیے ہو, صرف ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں, تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ دیر از اے 14-year-old kid and he goes and assassinates a girl who he thinks of course because of اپنے ہی ایک سیل میں رہتا ہے, اپنے ہی مطلب دنیا میں رہتا ہے, and he is a culprit of being a part of the incel culture basically. تو یہاں پر ایک اس بچے کو, اینڈ آئی تھنک ہی از موٹیویٹیڈ تھرو سوشل میڈیا, اینڈ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ کویشچن یہ کہ ہم بچوں کو اس لیے بھی دے دیتے ہیں اپنی جان چھوٹے, بس ہمیں مطلب وہ چھیڑے نہ بچا, ہمیں تنگ نہ کرے, ہم اپنی لائف میں رہیں. اس کو سے بچوں کو زیادہ تر تو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ جا کر تنگ نہ کرے ہمیں, تو اس لیے دے دیتے ہیں. اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو سو مینی تھنگس. یہ ایک اسکرولنگ سنڈروم آئی وڈ سے کہ ہو چکا ہے. ہاں, اب یہ کہ ہم اس کو کیسے منیمائز کر سکتے ہیں, اسکرولنگ وچ کین لیڈ یو ٹو اینی تھنگ, بیسکلی اینی تھنگ, اینڈ دیٹ کین لیڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر ایونٹ آف انسیل کلچر جو کہ میں نے ابھی کوٹ کیا. وہاں تک بچے کے پہنچنے سے پہلے کیا سائنس ہو سکیں, آپ کو بچہ کے اندر کیا لگ رہا ہو کہ کیا وہ سائنس ہے جو کہ دیکھ کر پیرنٹ کو پکڑ لینا چاہیے, پیرنٹ کو کہ ہاں یہ ہے, یہ دس از تھنگ از گوئنگ رانگ, وہ کیا ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو بتانا کہ اپوزٹ جینڈر ہے, اس کو رسپیکٹفلی اس طرح سے کس طرح سے کرنا ہے. تو دیر از وہ آپ بتائیے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. اٹس اے ویری گڈ کویسچن. دیکھیں جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے یہ کہ دے اسٹاپ انٹریکٹنگ ود ادر پیپل. اچھا, ٹھیک ہے, دے اسٹارٹ سیکنگ آئسولیشن. اوکے, ٹھیک ہے, وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کنیکٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ اپنے دے وانٹ ٹو بی آن دیئر اون. اینڈ یس, ایکسیسو یوز آف اسکرین. اگر ایک بچہ جو ہے وہ پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے اور وہ سارا ٹائم اسکرین پہ ہے تو وہ کیا کرے گا, واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ آف دیٹ. ایک اور بھی چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایون جو بچے سوشل میڈیا پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, واٹ آر دے سیکنگ دیئر ویلیڈیشن. دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹے کنیکٹڈ, کیونکہ کنیکشن ایک ہیومن نیڈ ہے جس کو ہم ریپلیس نہیں کر سکتے. سو اف وی آر ناٹ گیٹنگ اٹ ون آن ون in a healthy way, then we are going to seek it online, right? So اگر پیرنٹس کا کنیکشن ہے بچوں کے ساتھ, آپ بچوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ سے ایکسپوز کرتے ہیں سوشلی, کہ جہاں پہ ان کو اپنی ہی ایج کے دوسرے بچوں کے ساتھ in one way or another انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, تو ان کی وہ نیڈ ایک نیچرل وے میں پوری ہو جاتی ہے. No, my son, he is 14, he has never even asked me for making a social media account. Like وہ تو ایک بات کی بات ہے. My daughter, like although she is that kind who is very relevant to this culture, this teen culture, like وہ بہت advanced اس کا دماغ کام کرتا ہے, and she is very much, she knows, like my son is like, again وہ تھوڑا شریف ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں, is that, or my daughter is on the other side. Not that she's not Sharif, but she's very different kind of girl. Right. But she hasn't even asked me for that. Or she can come to me with her. اس کو اپنی friends کی mothers بہت stereotypical لگتی ہیں. اچھا. وہ مجھے بتاتی ہے کہ ماما وہ تو اس کی ماما, because we have that kind of connection. Correct. اور اس کو اپنی friends stereotypical لگتی ہیں کیونکہ وہ again mother سے وہ بہت ساری values آتی ہیں. So I think بچوں کے ساتھ دوستی کریں. You need to stay. اب جیسے میں, like I never read Harry Potter growing up. But my daughter is a very big fan of Harry Potter. Okay. So recently I've started reading it with her. میں روز اس کے 10 pages اس کے ساتھ پڑھتی ہوں تاکہ میں اور وہ کنیکٹ کر سکیں, بات کر سکیں. ہاں بالکل. اسی طرح سے میرا بیٹا جو ہے, he is, and I'm not a tech savvy person at all. I don't know much or at all, I would say. مطلب میں تھوڑی skeptical ہوتی ہوں ٹیکنالوجی سے. مجھے I'm a like solitude, meditation, zen mode اور walk کرنی, مطلب مجھے یہ چیزیں ٹیکنالوجی اتنا وہ نہیں کرتی. لیکن میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ, اچھا مجھے پتا ہے کہ اچھا اب ٹیلمنٹ CSS کر رہا ہے, so you know those things which I don't know anything about, but I would ask him although I don't know anything about. Okay احمد کیا کر رہے ہیں, اچھا آپ کی وہ فرینڈ سے بات ہوئی, احسن بھائی سے بات ہوئی, کیا بات ہوئی. So it's very important, very then I learned some, جیسے slang words use کرتے ہیں, ان آیا کیا یہ جین الفا کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ جین الفا ایسی ہے, وہ کہتی جین زی ایسی, تو یہ لوگ جب بات کرتے ہیں میں ان سے slang words سیکھتی ہوں. So بہت ضروری ہے کہ ہم ریلیونٹ رہیں اپنے بچوں کے ساتھ. پھر ریسنٹلی like I don't watch Netflix series at all. I'm not I told you, a TV person, but because my daughter, she really wanted me to watch a series Wednesday, which is very whimsical kind of. So میں نے اس کے ساتھ پوری سیریز دیکھی.
جسٹ ٹو اسٹے ریلیونٹ, کہ اس کو یہ نہ ہو کہ اچھا یہ اس طرح سے ہے. پھر مجھے اسی طرح سے فوڈ میں میری جیسے کچھ چوائسیز ہیں, لائک آئی ایٹ دا سیم کائنڈ آف فوڈ ایوری ڈے, بٹ ود مائی چلڈرن آئی کین ایٹ اینی تھنگ جسٹ ٹو جوائن دیم, جسٹ ٹو گیو دیم دیٹ فیلنگ. سو دس از ویری امپورٹنٹ, ریلیونٹ رہنا. اس میں ایک تو جو ہم نے صرف میل کڈ کی بات کی ہے کہ جیسے یہ سوشل میڈیا کین افیکٹ اے میل کڈ ان دیٹ وے, تو جو فیمیل کڈ ہے, مطلب جو بچیاں ہیں, ان کے اوپر میں نے جو فیل کیا ہے, مطلب یہ جو انسٹاگرام اسکرولنگ ہے اس کا جو افیکٹ ہوتا ہے, وہ جو بیوٹی کلچر ہمارا بن چکا ہے نا, اس کا افیکٹ ان کے اوپر ہوتا ہے. ایک سرٹن بیوٹی اسٹینڈرڈ ہے, فیئر اسکن, دس اینڈ دس کائنڈ آف نوز, دس اینڈ دس کائنڈ آف وہ آپ کو پتا, تو یہ ان کے اوپر یہ والا افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ والے افیکٹ پہ ان کو کس طرح سے, اینڈ دے اسٹارٹ سیکنگ ویلیڈیشن, آئی نیڈ ٹو لک لائک دس اسٹینڈرڈ, دیٹ از دا افیکٹ آن یہ دا فیمیل کڈ. بچے پہ تو وہ ہم نے دیکھ لیا, تو ان کو اس صورت میں کیسے ہمیں کاؤنسل کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگین جب بچے آپ سے لیں گے نا انسپریشن, اگر تو وہ انٹرنیٹ سے ہی لے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے اس میں تو ایک اسٹینڈرڈ ہی بسٹرڈ ہے نا, فلڈ لپس آپ کے فلر کروانے ہیں, آپ کی آئیز, you know everyone is trying to look like those filter women which who they are not themselves. My daughter the other day she was saying me, mama you have fair skin and I have tan skin and I love mine better than you. And I was like yes I like yours better than mine. So where did it come from? Because I never give, جیسے ہم لڑکیوں کو بہت زیادہ لکس پہ کمپلیمنٹس دیتے ہیں, you know give them compliments for other things, their values, what value they are bringing to you, like بجائے اس کے کہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو. اب لٹرلی 1 سال کی بچی 1 سال کی کیا بھی 6 ماہ کی نہیں ہوتی, پیدائشی طور پہ ان کو ہیئر بینڈس لگا دیے جاتے ہیں. you know parents start like pictures post کرنا, بہت زیادہ pictures لینا. I don't post pictures of my kids, we don't take pictures in that way, you know اس طرح کلچر نہیں ہے نا. دس اٹس آل اباؤٹ کلچر, دا کلچر وی ہیو ایٹ ہوم. لائک میں نے اس کو ہمیشہ کھیلنے دیا, ایکسپلور کرنے دیا. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ اس کے کلاتھس کتنے گندے ہو رہے ہیں. اب تم نے جو ہے وہ یہ مطلب پیرنٹس اس کو گلا یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو بہت پیارے پیارے کپڑے پہناتے ہیں اور پھر کھیلنے نہیں دیتے, مٹی میں نہیں جانا. اور ایز ایف ایک لڑکی کی پیدائشی طور پیدا ہونے سے لے کے اس کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہی یہ ہے کہ دا وے شی از لکنگ, اور وہ پیرنٹس ہی اس کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں. مطلب فلٹرز لگا کے پکچرز لے رہے ہیں, ان کو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو میک اپ کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کو ہیئر بینڈز, ان کے پونیز اور بہت پیارے پیارے کپڑے. سو وٹ آر یو ٹیچنگ دیم؟ دس از آل وٹ میٹرز. اور یہ کنزیومرزم بھی یہ کہاں سے آتا ہے؟ مطلب عورتیں کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں اور ساری کی ساری ان کی چیزیں اسی پہ جاری ہوتی ہیں. سو ویئر ڈز اٹ کم فرام؟ اٹ کمس فرام دیئر. اگین آپ کا اپنا اندر پن جو ہے نا وہ خالی ہے, لائک آپ اندر سے خالی ہیں. دا مور اے پرسن از کانفیڈنٹ, اس کو پتہ ہے وہ کیا ہے, اس کو اپنی ویلیو پتہ ہے, ورتھ پتہ ہے, اور کیوں ہے اس کی ویلیو, وہ ان چیزوں کے اوپر ریلائی نہیں کرتا. بالکل بالکل بالکل. Absolutely. With that, it takes us to the end of this session. Alhamdulillah, it was really very productive. And the ending note for me is that جو concern آج کل زیادہ تر ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے وہ یہی کہ جیسے یہ although I don't know much about it, لیکن مجھے آج بہت سی چیزوں کا الحمدللہ پتہ چلا, courtesy you and thank you for it, کہ incel culture اور یہ جو ساری چیزیں ہیں جو کہ آنے والی جنریشن کے لیے, I think جنریشن بیٹا اس کے بعد آنی ہے, جو الفا ہے اس کے بعد جو بھی ہے, ان کو تو بہت زیادہ اسے خطرہ ہو سکتا ہے. تو I think یہ ایک جیسے آپ نے بتایا آئسولیشن از ون آف دا سمٹمس, یا کہہ لیں کہ ایک سائن. اینڈ دین اف دا کڈ از ریئیکٹنگ ٹو اینگریلی, مے بی ہر چیز پہ بہت زیادہ اینگریلی رسپانس دے رہا ہے. آئی تھنک دیٹ آئی ول کٹ یو آف ہیئر لٹل بٹ. دیکھیں اینگر از جسٹ اگین اٹس اے سگنل. اوکے, آپ وہ سگنل ہے اور وہ ایک دم سے نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. سو ہم ہر چیز کو بیہیویئر پہ بلیم نہیں کر سکتے. بیہیویئر از اے کمیونیکیشن. What is that behavior communicating? No, again it all starts with, اگر میں اس کو سمرائز کروں, حالانکہ آپ کہہ رہے تھے, لیکن پیرنٹس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنے بارے میں سیکھیں, اپنے آپ کو اپنا بیسٹ ورژن بنیں, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو بچوں کے لیے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اپنی تربیت کر لیں, بچوں کی تربیت آٹومیٹکلی ہو جائے. اور بچے جو ہیں وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی مشکل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, وہ بچے ہیں بھائی, ہم نے آپ نے ان کو پیدا کیا, ان کے ساتھ تعلق بنائیں, ان سے باتیں کریں, ان کی زندگی کے بارے میں جانیں, ان کے ساتھ انجوائے کریں ٹائم کو, جسٹ لائک وی ڈو ود فرینڈس. دے نیڈ ٹو سیک یور کمپنی انسٹیڈ کہ آج کل کے بچے پیرنٹس کو اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس کی دے آلویز ہیو این ایجنڈا کہ اچھا بیٹا اب یہ کر لو وہ کر لو. دے ڈونٹ جسٹ کنیکٹ دیم ویئر دے آر, دے ڈونٹ میٹ دیم ویئر دے آر. سو یہ چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر دوسرے مسئلے نہیں آئیں گے. اٹس اسٹرگلنگ ہے, یہ بھی اسٹرگلنگ ہے ایفرٹ کرنا, اور اسٹرگلنگ ان کے اس بیہیویئر کے ساتھ ڈیل کرنا بھی ہے. سو یو نو یو نیڈ ٹو چوز یور ہارڈ.
which heart you want. That's right. And maybe I think so کہ that is the time, maybe اگر ہم ایسا کوئی سائن دیکھیں, that is the time to realize as a parent کہ this is that is point, یہ وہ point ہے جہاں پر we need to give them special attention. Wake up call ہے, اسپیشل اٹینشن از دا ریکوائرمنٹ رائٹ ناؤ کہ اب یہ چیز ہے, اینڈ مے بی یہاں تک آنا نہیں چاہیے مسئلہ, لیکن اگر آ جائے تو اس صورت کے اندر ایسا کرنا چاہیے. ود دیٹ نوٹ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ان دا اسٹوڈیو. اینڈ الحمد للہ ناظرین سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں نا اس کو کوشش کیا کریں 2 بار دیکھیں, کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم اس کو پسند کرتے ہیں لیکن شاید اس کو مائنڈ میں ایسے گراسپ نہیں کر پاتے کہ جیسے کرنا چاہیے. تو مے بی اٹ ول بی بیٹر اف یو وانٹ ٹو سی اٹ ٹوائس. اینڈ ان شاء اللہ اگر کوئی کمنٹ ہو وہ بھی ضرور کریں. اینڈ ود دیٹ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.